ناول انتہا بائے صبا زین۔ ذل ہما، اتنے سالوں بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ کر یہ پہلا لفظ تھا جو اس کے دماغ میں آیا تھا۔ بالکل ایک قفس کی طرح اس نے اپنی چتا کی راکھ سے دوبارہ جنم لیا تھا۔ 5 سال پہلے جب وہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا تو اس کے لیے چتا ہی جلا کر گیا تھا، مگر اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سامنے دلہن بنی لڑکی وہی تھی جس کا ذکر اس کی ماں روز فون پر کرتی تھی، بیبی پنک رنگ کے جالی دار دوپٹے کو بڑی ادا سے سنبھالتی ہوئی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جس کو کسی زمانے میں دوپٹہ اوڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا تھا؟ اس کا رنگ گندمی تھا جس کو کچھ میک اپ نے سنہری کیا ہوا تھا، کچھ حیا کی لالی، اور اس کا لہنگا گلابی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ دراز قد کا خوبصورت مرد بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے ذہانت اور چہرے سے اپنی دلہن کے لیے پسندیدگی چھلکتی تھی۔ گھر کے ہی لاؤنج میں تقریب منعقد کی گئی تھی اور صرف قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود پورا گھر بھر گیا تھا۔ زیادہ تر مہمان کھڑے ہوئے تھے جن میں سے زیادہ تر شوق و چنچل نوجوان کزنس تھے۔ وہ جو اس کی طرف ہر فیصلے کے لیے دیکھتی تھی کب سے اتنی خود مختار ہو گئی تھی کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود کر سکے۔ کوئی تماشا مت لگانا۔ اس کی ماں نے اس کی صورت دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر اس کی تو حالت وہ تھی کہ وہ اس بات میں سر بھی نہ ہلا سکا۔ اگر وقت کسی کے منہ پر کوئی تمانچہ مار سکتا تھا تو اس وقت حاشر کے منہ پر وقت کا تمانچہ پڑا تھا۔ وہ سب کچھ طے کر کے گیا تھا، سب کچھ مکمل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سامنے بیٹھی پاگل سی لڑکی اس کے لیے اس وقت سے پاگل تھی جب بچپن نے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جس کا موازنہ بچپن سے ہی اس کے بڑے بھائی سے کیا جاتا تھا، اس کو دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ بھلے اس کے بھائی کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ نہیں تھی۔ مگر پھر وہ بڑا ہوتا گیا اور اپنے بھائی کے سائے سے باہر آتا گیا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ لڑکی تو اس جیسے انسان کے لائق ہی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی جس کو انگلش بھی صحیح سے بولنی نہیں آتی تھی اب سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہی تھی؟ وہ لڑکی جس کو 2 لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے شرم آتی تھی اب پورے اعتماد کے ساتھ اتنی بڑی محفل میں اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے بیٹھی تھی؟ وہ لڑکی جس کو اس کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھ گئی تھی؟ وہ جس نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گی، اب زندہ بھی تھی اور خوش بھی۔ ایسا کیسے ہو گیا تھا؟ وہ سب کچھ ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ سب کچھ خراب ہو گیا؟ بچپن سے اس کے بھائی کو سب سے بہترین چیز ملتی تھی اور جب اس لڑکی نے اپنے آپ کو خاندان کی سب سے بہترین لڑکی بنایا تو اس کے گھر والوں کو اچانک یہ خیال آیا کہ ایسی بہترین لڑکی تو اس کے لائق فائق بھائی کی دلہن ہونی چاہیے۔ اس نے اس کو حمزہ کے ساتھ کسی بات پر ہنستے ہوئے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کو حمزہ جیسے انسان سے شادی کرنی چاہیے تھی، وہ نکما سا لڑکا جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو، جو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، جس کا کندھا اس کے رونے کے لیے ہمیشہ میسر ہوتا تھا، تو اس کو چھوڑ کر ہانی نے اس کے بڑے بھائی تقی کا ہاتھ کیوں تھام لیا تھا؟ اس نے سفید شلوار قمیص میں ملبوس اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو بڑی پیاری سی مسکراہٹ لیے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک دم غصے کی آندھی اٹھی اور اس نے سامنے کا منظر زہر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جس چیز سے وہ 4 سالوں سے نظریں چرا رہا تھا وہ اب اس کے سامنے کڑوی حقیقت کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ پاگل سی لڑکی ہمیشہ اس کی تھی۔ اس کو تو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کو حاشر کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے تھا، اس کو تو حاشر کی دلہن کے روپ میں ہی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہوا اور وہاں سے مڑ گیا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی دیر مزید اس منظر کی تاب لا پائے گا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک زخمی نگاہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی اس کی دلہن کو دیکھا اور آج رات کے فنکشن میں کیے گئے 1000 بار کے عہد کو دوبارہ دہرایا۔ وہ بھلے دلہن کسی کی بھی ہوتی، وہ حاشر کی تھی۔ اگر وہ یہ حقیقت بھول گئی تھی تو وہ اس کو دوبارہ یاد دلائے گا۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم ہو رہی تھی اور اس کے کزنس نے بے انتہا شور کر رکھا تھا۔ اس کا وہاں دم گھٹ رہا تھا، اس لیے وہ تیزی سے وہاں سے باہر آ گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے اپنے آپ سے کیا ہوا عہد ایک بار پھر سے دہرایا۔ ہانی حاشر کی تھی اور اسی کی رہے گی، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہانی، امی، آپ کو ایک ہانی ہی ملی تھی بھائی کے لیے۔ صبح اس کے لیے بڑی بھاری گزری تھی۔ صبح کے وقت اس کے لیے آنکھوں کی سرخی چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹا رہا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اندر کا حال نہ جان لے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے اور ان کے سامنے تو اپنے دل کا چور سامنے آنے کا ڈر تھا۔ جب باہر کا ہنگامہ ٹھنڈا پڑ گیا اور رات کی رونق کا آخری نشان بھی ملازمہ صاف کر کے چلی گئی تو اس نے بستر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب امی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئیں تو اس نے چھوٹتے ہی سب سے پہلے یہی سوال پوچھا، کیوں، کیا کمی ہے ہانی میں؟ اس جیسی لڑکی پورے خاندان میں ڈھونڈ کر تو بتاؤ۔ امی کو اس کا شاید اپنی بھانجی کے خلاف کچھ بولنا پسند نہیں آیا تھا، اور وہ جو میرے سامنے اس نے حرکت کی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی دل کا گلا ہونٹوں پر آ گیا۔ امی نے چونک کر اس کو دیکھا اور ایک دم آس پاس دیکھ کر تصدیق کی کہ کسی نے اس کی بات سنی تو نہیں۔ اس وقت سبھی اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے تھے۔ وہ چونکہ ابھی بے روزگار تھا سو وہ اور امی ہی گھر پر تھے۔
پھر بھی امی کو نہ جانے کس چیز کا وہم تھا۔ خبردار، جو تم نے آئندہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی بھی تو۔ امی نے اس کو انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولی، دیکھو وہ اس کی کم عمری کی غلطی تھی، اس عمر میں لڑکیاں ایسی نادانیاں کر ہی لیتی ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس بات کو وجہ بنا کر اس کے کردار کو ناپنے بیٹھ جائیں۔ ویسے بھی یہ بات تمہارے، میرے، سویرا اور ہانی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ کبھی بھی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، خاص طور پر تقی کے سامنے۔ مرد کے دل میں ایک بار شک آ جائے تو پھر جاتا نہیں ہے۔ وہ اتنی لمبی بات کے جواب میں اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ بھانجی کی نادانی ان کو فوراً نظر آ گئی تھی، مگر بیٹے کی آنکھوں کی سرخی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ کو یاد ہو تو اس وقت تو آپ کہہ رہی تھیں کہ ہانی سے مجھے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گیا۔ اس کی بات پر ایک دم وہ گڑبڑائیں۔ دیکھو عاشر، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انسان فوراً جذبات میں آ کر اس کے رد عمل میں کچھ بھی بول جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر انسان کی اسی بات کو پکڑ لیا جائے۔ اس کی بات پر اس نے ان کو شکوہ آمیز نظروں سے دیکھا۔ بات صرف یہ نہیں ہے نا؟ آپ نے مجھ سے تو کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ آپ کو ایک دم ہانی اتنی اچھی کیوں لگنے لگ گئی۔ دیکھو میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ایک نادانی کو پکڑ کر بار بار اس کے 4 سالوں کی محنت کو ضائع مت کرو۔ تم اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہو جیسی وہ 4 سال پہلے تھی، میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہی ہوں جیسی وہ ان 4 سالوں کے دوران بنی ہے۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی تھی تو آپ نے اس کو بھائی کے لیے ہی کیوں چنا؟ میرے لیے بھی تو اس کا انتخاب کر ہی سکتی تھی نا۔ دل کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پر آ ہی گئی، کیونکہ تم نے اپنا فیصلہ صاف لفظوں میں اپنے جانے سے پہلے بتا دیا تھا، ورنہ بچپن سے تو میں نے تمہارے ساتھ ہی ہانی کو سوچا تھا۔ پھر سوچا کہ بہو تو بنانا ہی ہے، تو تم نہیں تو تکی ہی صحیح۔ امی بھی آج سارے ہی حساب بے باک کرنے پر تلی تھیں۔ وہ ایک دم کھانے کی میز سے اٹھ گیا۔ پاگل تھا میں۔ وہ تو چلا گیا، مگر امی کتنی ہی دیر تک اس کے انچھوئے ناشتے کو دیکھتی رہیں۔ دل میں دور تک کوئی افسوس مکین رہ گیا۔ وہ افسوس اس کے ناشتہ نہ کر کے جانے کا تھا یا کسی اور چیز کا، وہ سمجھ نہ سکیں۔ 2 گلیاں چھوڑ کر ہی وہ رہتی تھی، جس کے گھر کا راستہ وہ کسی وقت میں روز ہی ماپتا تھا، مگر اب تو جیسے صدیاں ہی گزر گئی تھیں ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ کچھ بدلا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی سب کچھ اتنے سالوں بعد دیکھنا بڑا اجنبی سا لگ رہا تھا۔ دوسری گلی کے سب سے کونے والے گھر کے لوہے کے کالے رنگ کے دروازے کے آگے آ کر وہ رک گیا۔ جب وہ گیا تھا تو یہ رنگ گہرا بھورا تھا۔ دروازہ پہلی ہی دستک پر کھل گیا اور وہ دروازہ کھول کر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اندر پلٹ گئی تھی، جیسے اس کو اس کے آنے کا پہلے ہی علم ہو گیا ہو۔ پہلے تو اس کو اس کی ہر دستک کی پہچان ہوتی تھی، اب کا پتہ نہیں۔ اندر گیا تو اس کو احساس ہوا کہ گھر کا رنگ صرف باہر سے نہیں بدلا ہوا تھا، اندر سے بھی بدل گیا تھا۔ باہر برآمدے میں نئے صوفے رکھے ہوئے تھے، قالین بھی نئے انداز کا تھا۔ وہ اس کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ان دونوں کے درمیان رکھی شیشے کی میز کو دیکھا۔ اس میز کی طرح اس نے ان دونوں کے درمیان شیشے کی دیوار بھی محسوس کی۔ میرے آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی کیا؟ نہ کوئی سلام دعا تھی، نہ ہی کوئی حال احوال کا تکلف تھا دونوں کے درمیان۔ بس ایک شیشے کی دیوار تھی جو پہلے کبھی وہاں نہ تھی۔ اس نے ہانی کے سبھی چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ سچ بولوں تو نہیں کر رہی تھی۔ اب تو میں تمہارا ہونے والا دیور ہوں، اب تو مجھے ہر وقت ہی دیکھنے کی امید رکھو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو تنزیہ کرنے سے نہ روک سکا۔ اس نے ایک نظر سامنے بکھرے سامان کو دیکھا۔ لیپ ٹاپ کے گرد نوٹس بکھرے ہوئے تھے، شاید وہ کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ خالہ کہاں ہے؟ اس نے آس پاس نظریں گھمائیں۔ وہ پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہیں۔ تم نہیں گئی؟ مجھے شاپنگ کرنے سے زیادہ اہم کام ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہاں سنا ہے میں نے، تمہارے کارناموں کی بہت دھوم ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ وہ آہستہ آہستہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے نوٹس ایک ایک کر کے سمیٹنے لگی۔ کیوں آئے ہو؟ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے کھلی کتاب سے بند راز کا سفر کیا تھا، مگر اس سفر کے دوران حاشر اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا، تو اس کے لیے اس کا یہ روپ کیسے اجنبی نہ ہوتا۔ مبارکباد دینے آیا ہوں اپنی ہونے والی بھابھی کو۔ اس نے بھابھی کا لفظ ایسے ادا کیا جیسے منہ میں کوئی کڑوی گولی آ گئی ہو۔ وہ ایک پل کے لیے چونکی، پھر اپنے تاثرات سپاٹ کر لیے۔ چائے پیو گے؟ اس کو ایک دم آداب میزبانی یاد آ گئے۔ نہیں، کھانا کھاؤں گا، وہ بھی تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا۔ وہ مزید پھیلا۔ اگر میرے اوپر رہو گے تو مجھے صرف رائس اور انڈا ہی بنانا آتا ہے، زہر نہیں آتا۔ وہ تلخ ہوا۔ تمہارے کہنے پر اب کچھ بنانا سیکھنا چھوڑ دیا میں نے حاشر۔ میں بھی اب اس خوش فہمی سے باہر آ گیا ہوں۔ ویسے بھی جب مجھ سے بہتر آپشن موجود ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ حاشر نہ صحیح تو تقی ہی صحیح۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو لاپرواہ بنا کر یہ جملہ ادا کیا، مگر دل تو یہی تھا کہ اگلے انسان پر کسی تمانچے کی طرح اس جملے کو اس کے منہ پر دے مارے۔ اس نے جملے کے آخر میں فاتحانہ تاثر سے اس کے سامنے بیٹھی مورت کو دیکھا۔ اس کے نوٹ سمیٹتے ہاتھ اب جیسے ہوا میں ہی تھم گئے تھے۔
اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ویڈیو کا حصہ ہو اور حاشر نے اس کا پوز بٹن دبا دیا ہو۔ اس کو معلوم تھا کہ اب وہ اس کو ہمیشہ کی طرح صفائیاں دے گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، مگر اس پوز ویڈیو میں ذرا سی جنبش ہوئی۔ جو ہاتھ نوٹ سے آزاد تھا وہ زور کی مٹھی میں تبدیل ہوا۔ جو چہرہ اپنے جذبات کب سے چھپائے ہوئے تھا اب اس کو مزید چھپانے میں ناکام رہا۔ اس نے تیزی سے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا اور اپنا سر ایک لمحے کے لیے جھکا لیا۔ اس کی پلکوں کے نیچے کوئی طوفان چھپا ہوا تھا، یہ تو حاشر بھی جان گیا تھا۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر حاشر کو دیکھا تو اس نے جان لیا کہ یہ وہ ہانی نہیں ہے جس کو وہ 4 سال پہلے ٹھکرا کر گیا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ اس کی نہ آواز اونچی تھی اور نہ ہی حاشر کی طرح اس کی آواز میں کوئی تلخی تھی۔ وہ ایک سرگوشی سے اوپر 2 لفظ تھے جن کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ حاشر کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا لی تھیں۔ اس کے لہجے سے بھلے حاشر کو کوئی جذبہ ڈھونڈ نہ پایا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں فنا ہوئے 1000 جذبات حاشر کو خبردار کر رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اب کی بار آواز اونچی تھی اور اس میں جذبوں کی تپش بھی موجود تھی، مگر حاشر کو ایک جذبہ بھی سمجھ نہ آیا۔ اس نے چپ چاپ اٹھ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ دروازے پر تھا تو اس کو لگا کہ اس کے پیچھے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی ہے، مگر اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا بھی اپنے آپ کو بہتر بنا لے، مگر ایک چیز میں حاشر کو ابھی بھی فوقیت حاصل تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ ہانی کو کہاں پر چوٹ لگانی ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ درد ہو۔ اگر وہ تڑپ رہا تھا تو خوش تو وہ اس کو بھی نہیں رہنے دے گا۔ حاشر کا ایک دوست تھا، روہیل۔ دوست کی بجائے اس کو اس کا روم میٹ کہا جائے تو زیادہ بہتر تھا۔ حاشر کے مقابلے میں وہ بڑی ٹھہری ہوئی شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ایک بار حاشر سے کہا تھا، تمہیں معلوم ہے تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہارے جذبات ہیں حاشر۔ یہ جذبات انسان کو آباد بھی کرتے ہیں اور برباد بھی۔ اگر تم انہیں لگام نہیں دو گے تو تمہارے جذبات تمہیں برباد کر دیں گے۔ تم اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہو، مگر یہ دوسروں سے چھپتا نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پسند کہ کوئی انسان ان سے بہتر خود کو سمجھے۔ اپنے جذبات کو ہتھیلی پر نہیں سجا کر رکھو، ان کو اپنے اندر دبا کر رکھو اور وار کرو، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اور آج حاشر کو شدت سے وہی بات یاد آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسرے دن ہی ہانی کے گھر موجود تھا۔ دروازے پر ہی اس کو خالہ مل گئی۔ وہ ساتھ والی بھابھی کے ساتھ تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں۔ اس کو دیکھا تو کھل اٹھی۔ تھوڑی دیر ہی ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اس نے ہانی کا پوچھ لیا۔ وہ اندر اپنے کمرے میں کام کر رہی تھی۔ خالہ سے سن کر وہ تیزی سے ہانی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بیڈ پر اوندھی ہو کر لیٹی ہوئی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی اور پاؤں ہوا میں جھول رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ باہر رہ کر تمہیں اتنی تمیز نہیں آئی کہ کسی کے کمرے میں نوک کر کے آنا چاہیے؟ وہ اس کو دیکھ کر گھور کر بولی۔ حاشر کو خوشی ہوئی کہ کم از کم اب کی بار اس کے لہجے میں غصہ تھا، مگر اجنبیت نہ تھی۔ سوری، کبھی عادت نہیں رہی تھی۔ اب عادت ڈال لو۔ آفٹر آل اب میں تمہارے بھائی کے کمرے میں آنے والی ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی طنز چھلکا۔ برا ماننے کی بجائے حاشر کھل کر ہنس دیا۔ آخر کو اس کو اپنے جذبات جو چھپانے تھے۔ تھوڑی دیر ہنسنے کے بعد وہ اس کے بیڈ کے ساتھ منسلک سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو کیا ہم دونوں میں یہی تعلق رہ جائے گا؟ کیا اس نئے تعلق کے لیے ہم اپنا پرانا تعلق ختم کر دیں گے؟ اس کی آنکھوں کی گہرائی ہانی تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، اسی لیے تو ہانی نے خواہ مخواہ اس سے نظریں چرا لیں۔ کیسا تعلق؟ دوستی کا، کزنز ہونے کا۔ بچپن سے ہم دونوں اتنے اچھے دوست تھے، یہ تعلق ختم ہو جائے گا کیا؟ تو یہ تعلق تمہاری نظر میں اہمیت رکھتا ہے کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر گئی۔ تو میں اس تعلق کو ختم کرنے میں اکیلا قصوروار ہوں کیا؟ اس نے بالکل صحیح تیر پھینکا تھا۔ وہ پھر سے نگاہیں چرا کر رہ گئی، مگر اب کی بار اس کی نظریں جھکی رہی تھیں۔ کیا ہم سب کچھ بھول کر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اس نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ہم دونوں کتنے اچھے دوست تھے، اب تو ایسے لگتا ہے کہ نہ جانے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ وقت بھی کیسے کھیل کھیلتا ہے انسان کے ساتھ، ہے نا ہانی؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ اب کی بار اس کا لہجہ سچائی لیے ہوئے تھا۔ سچ میں وہ لوگ ایسے تو نہیں تھے جیسے اب تھے۔ کیا جوانی انسان کو ایسا بنا دیتی ہے؟ وہ چاہ کر بھی اس خیال کو جھٹک نہیں پایا۔ دونوں کیوں؟ تم کچھ بھول رہے ہو۔ اس کی بات پر وہ پہلے سوچ میں پڑا اور پھر چونک گیا۔ سچ میں اس دوستی میں وہ دونوں کبھی بھی سیدھی لکیر کی طرح نہ تھے۔ ان دونوں کے کنارے ایک تیسرے کنارے سے ملتے تھے۔ وہ دونوں کبھی بھی 2 کنارے نہ تھے۔ وہ تکون تھے، کیونکہ وہ دونوں 2 نہیں تھے، وہ 3 تھے۔ ایک مکمل تکون، وہ نہ جانے کہاں بکھر گئی تھی۔ حمزہ ان کی تکون کا تیسرا کنارہ تھا۔ حاشر نے جب یہ تکون چھوڑی تو ہانی کے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔
حاشر نے اپنے لیے جو معیار سیٹ کیا تھا اس کے آگے ان دونوں کی حیثیت ہیچ تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ نچلے مقام پر رہے اور حاشر کا مقام تو بہت ہی اونچا تھا۔ وہ دونوں حاشر کی بلندی کے سفر میں ایک رکاوٹ سے زیادہ کچھ حیثیت نہ رکھتے تھے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ان دونوں کا ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ اور ویسے بھی جب بات ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کی آ جائے تو وہ جانتا تھا کہ حمزہ نے ہانی کو چننا ہے، حاشر کو نہیں۔ ہر آنکھیں رکھنے والا انسان حمزہ کی ہانی میں دلچسپی دیکھ سکتا تھا، مگر ہانی ہمیشہ ہی بے وقوفی کی حد تک اس سے بے خبر رہی تھی۔ دوسری طرف حاشر کو ہمیشہ سے ہی لگتا رہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہانی حمزہ جیسے ہی کسی انسان سے شادی کرے گی، مگر اس نے تقی سے رشتہ جوڑ کر ایسے جیسے حاشر کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا، اور حاشر کو اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کو تمانچوں کا جواب دینا اچھی طرح آتا تھا۔ اتنے سالوں بعد حمزہ کو دیکھ کر حاشر کو ہانی سے بھی زیادہ جھٹکا لگا تھا۔ وہ سوکھا سڑا سا سانولا سا ٹین ایج لڑکا اب صرف لڑکا نہیں رہا تھا۔ وہ ہانی اور تقی کی منگنی میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا اور دوبارہ اس نے اس سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کا مسئلہ ہانی تھی، حمزہ کبھی نہ تھا۔ مگر جب اس نے حمزہ کو اس دن دیکھا تو ایک پل کے لیے سوچ میں ضرور پڑ گیا کہ آخر ہانی نے حمزہ کو کیوں نہیں چنا۔ کیا وہ ابھی تک اتنی ہی سطحی سوچ کی مالک تھی جو ظاہری چمک دمک کو دیکھتی تھی؟ سچ میں کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ حمزہ نے پہلے کے مقابلے میں خوش شکل ہو گیا تھا، رنگت بھی کھل گئی تھی اور صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کا کٹ کاٹ ایسا نکلا ہوا تھا کہ مقابل کا بے اختیار ایک بار کے بعد دوبارہ دیکھنے کا دل چاہے۔ وہ اس وقت اپنے گیراج میں کسی چیز کا حساب کتاب کرنے میں لگا ہوا تھا جب حاشر اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر حاشر کو دیکھ کر سچی خوشی جھلکی۔ ارے یار آؤ، مجھے لگا نہیں تھا کہ تم آؤ گے، تو تم آ جاتے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ بس تم بہت بڑے آدمی ہو گئے ہو تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اب مجھ سے ملنا بھی پسند کرو گے یا نہیں۔ حمزہ اس کے سامنے کرسی رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا۔ نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، بس حقیقت کو ویسے ہی بیان کر دینا جیسی وہ تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ ایک قدم بڑھاؤ تو 1000 قدم آپ کی طرف وہ خود بڑھا لے گا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، غلطی میری ہے، ازالہ بھی مجھے ہی کرنا چاہیے تھا، وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ حالانکہ حقیقت میں حمزہ کو دیکھ کر ایسے جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس تکون کے دو کنارے ہمیشہ ہی اس سے نیچے رہے تھے، مگر اب وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے تھے۔ بہت ترقی کر لی ہے تم نے حمزہ، اس نے آس پاس دیکھ کر تعریفی انداز میں کہا۔ دوسرے گیراج کے مقابلے میں اس کا گیراج صاف ستھرا تھا اور ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی۔ ابھی صبح کا وقت تھا، صرف 3-4 ورکرز اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے جو کہ اسٹینڈرڈ یونیفارم میں تھے۔ یہ سب ہانی کا آئیڈیا تھا۔ اس کو لگا کہ ہر چیز طریقے سے اور ایک معیار کے مطابق ہو تو کسٹمرز اٹریکٹ ہوں گے، ورنہ ہم میں اور باقی کے آس پاس کے گیراجوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب کسٹمرز کا اعتماد قائم ہونے کے بعد میں جتنی بھی قیمت مانگوں میرا کوئی بھی کسٹمر منع نہیں کرتا، اور دوسرا کام بھی اچھا ہے، بس میرا ہنر اور ہانی کے دماغ نے کام چلا دیا۔ اس کے لہجے میں ہانی کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ وہ ایک دو اور باتیں کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ایک دوست نے اس کو جگہ کا بتایا تھا جہاں وہ اپنا آفس بنا سکتا تھا۔ اس کو وہ دیکھنے جانا تھا، مگر اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ دیکھنے جائے یا نہ جائے۔ اس کا ارادہ پاکستان میں ہی اپنا کام شروع کرنے کا تھا، مگر اب جو کچھ ہوا تھا اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں رہ پائے گا بھی یا نہیں۔ ہانی اور تقی کی شادی کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل پھر سے غم و غصے سے بھر گیا۔ ایک بات تو پکی تھی کہ اگر ہانی اس سے شادی پر راضی نہیں ہوگی تو وہ اس کی اور تقی کی شادی بھی نہیں ہونے دے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ واپس چلا جاؤں۔ ایک بار پھر جب وہ اور امی گھر پر اکیلے تھے تو اس نے اپنی ماں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایسا کیوں؟ وہ ماں تھیں، فوراً تڑپ اٹھیں۔ کچھ بھی تھا، اتنے سالوں بعد وہ واپس آیا تھا، پھر سے جانے کی بات کر رہا تھا تو کیوں نہ ان کا دل تڑپتا۔ میری یہاں ویسے بھی کسی کو ضرورت ہے، وہ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ سب تو تمہارے آنے سے اتنا خوش ہیں، تقی بھی اتنا پرجوش تھا کہ تم واپس آ رہے ہو۔ ماں کی بات پر وہ ایک دم ہنس دیا۔ اسی لیے انہوں نے ہانی کا انتخاب کیا۔ شکوہ تھا کہ بھولتا ہی نہ تھا، تڑپ تھی کہ کم نہ ہوتی تھی، تو زبان رکتی تو رکتی کیسے؟ کہیں دور سے کسی کوئل کی کوک میں ایسی تڑپ تھی جیسے وہ اپنے آشیانے سے بچھڑ گئی ہو۔ حاشر، تم یہ سب قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا کیا؟ پتہ نہیں کس آس کے تحت اس نے دوبارہ ماں سے پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا سوائے ایک کوئل کی کوک کے۔ ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان بالکل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو گھر کے کونوں سے سر نکال کر پہلے ان کو دیکھتی، پھر حاشر کے ہونٹ ہلتے ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ نہیں ہو سکتا نا، بھائی نے خود ہانی کا انتخاب کیا تھا نا۔ ذہین تو وہ شروع سے تھا، کچھ امی کے ہونٹوں سے خاموشی کا قفل نہ کھلا تو اس کو اس بات پر بھی یقین ہو گیا۔ تو آپ نے ایک بار پھر چھوٹے بیٹے پر بڑے بیٹے کو فوقیت دی۔
ہمارے لیے تم دونوں ہی ایک جیسے ہو. پتہ نہیں کیوں یہ بات تمہارے دماغ سے نہیں نکلتی کہ ہم تم دونوں میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ہی تھے جو بچپن سے میرا مقابلہ تقی بھائی سے کرتے رہے تھے. میں نہیں ہوں تقی بھائی جیسا فرما بردار، ذہین اور ٹیلنٹڈ. میں ایک عام سا انسان ہوں، جذبات سے بھرا ہوا، اور ایک عام سے انسان نے غلطی کر لی ہانی جیسی لڑکی کو چھوڑ کر. آپ جیسے ان کی ماں ہوں، میری بھی تو ہوں. صرف میرے لیے یہ کر دو. امی کے چہرے پر اتنی بے بسی تھی کہ عاشر کو ایک پل کے لیے شرمندگی ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میں ساری شرمندگی ہوا ہو گئی جب اس کو احساس ہوا ایک بار پھر سے تقی کی وجہ سے امی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے رشتے کو قبول کر لوں، مگر مجھے کچھ وقت چاہیے. میرے لیے فی الحال یہ قابل برداشت نہیں کہ میں اس گھر میں اس کو چلتا پھرتا بھی دیکھوں اور اس احساس کے ساتھ مرتا بھی رہوں کہ وہ میری نہیں ہے. وہ یہ کہہ کر اٹھ کر جا چکا تھا اور ان کے چہرے سے اس کو صاف معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے. اب سے وہ ان کا وہ عظیم بیٹا ہوگا جس نے اپنی تڑپ کر محبت کرنے کے باوجود بھی اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی. وہ جو کرنے جا رہا تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی ماں کی نظر میں بے قصور رہے. پہلے شادی کی تاریخ ثروت بیگم قریب کی رکھنے والی تھی، مگر اب جب سے حاشر کی حالت دیکھی تھی انہوں نے شادی اگلے سال پر اٹھا رکھنے کا سوچا تھا. تقی اور فاخر صاحب کو اعتراض ہوا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ حاشر اس مہینے واپس چلا جائے گا، تو جب وہ اگلے سال آئے گا تو اس کے آنے پر شادی رکھیں گے. سویرا کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا. کچھ ہانی کا آخری سال تھا اور کچھ ہانی کے پلانس تھے جس کی وجہ سے وہ خود بھی شادی جلدی نہیں چاہتی تھی. تو تم جا رہے ہو اگلے مہینے؟ اس بار ہانی اس کے گھر آئی ہوئی تھی تو اس نے اس کو اپنے گفٹ پیک کرنے کے بہانے اپنے کمرے میں بلا لیا. تم یہ گفٹ وہیں سے کیوں نہ پیک کروا کر لائے؟ اس نے ایک پرفیوم کے ڈبے پر ریپر چڑھاتے ہوئے کہا. یار اتنا بجٹ نہیں تھا کہ ہر کسی کے لیے امریکہ سے گفٹ لیتا ہوا آتا، پھر کسٹم ڈیوٹی الگ. اب جب رشتہ دار سے ملتا ہوں تو ان کو توقع ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ لایا ہوں گا، تو یہیں سے ہی کل جا کر شاپنگ کر لی تھی. اس نے کہا تو اس نے بھی لاپرواہی سے سر ہلا دیا. ایک منٹ. وہ یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھا اور اس کے اندر سے 2 چھوٹے چھوٹے شاپنگ بیگز نکال کر اس کی طرف بڑھائے. یہ تمہارے لیے ہے اور یہ بھی تمہارے لیے ہیں. ڈونٹ وری، یہ دونوں گفٹس وہیں سے لیے ہیں. میرے لیے 2 گفٹس کیوں؟ وہ 2 بیگز دیکھ کر الجھی. ایک تمہارے لیے لیا تھا اور ایک اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے. اب یہ دونوں ہی تم ہو تو؟ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا. وہ بھی خاموش رہی. ایک میں مخملی ڈبیا تھی اور دوسرے میں ہینڈ بیگ. اس ہینڈ بیگ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جلدی میں خریدا گیا ہو. کون سا گفٹ تم نے ہانی کے لیے لیا تھا اور کون سا؟ وہ کہہ نہ سکی کہ کون سا اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے. وہ فاتحانہ سا مسکرا دیا. وہ جھجکی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے لیے بھی اس رشتہ کو قبول کرنا مشکل تھا. تم خود گیس کرو. اس نے مخملی ڈبیا کھولی تو اس کے اندر کا مواد دیکھ کر چونک کر اس کو دیکھا. میں یہ گفٹ نہیں لے سکتی حاشر. کیوں نہیں؟ یہ مناسب نہیں ہے. تم میری دوست نہیں ہو کیا؟ یہ سچ تھا کہ جیولری شاپ میں اس کو انگوٹھی دیکھ کر اس کو بے اختیاری ہانی کا خیال آیا تھا اور نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے یہ انگوٹھی خرید لی تھی. اصلی پلیٹینم کی یہ انگوٹھی اس کے خریدے گئے سارے تحفوں میں سب سے قیمتی تھی اور اس کی ساری بچت کھا گئی تھی. حالانکہ پہلے اس کا ارادہ یہ انگوٹھی ہانی کو دینے کا نہ تھا، کم از کم فی الحال تو نہیں، مگر اب کی بات الگ تھی اور اکثر باتیں ایسے ہی الگ ہو جایا کرتی ہیں. میں یہ نہیں رکھ سکتی. اس نے اس انگوٹھی کو ایسے خود سے دور کیا جیسے اس میں زہر لگاؤ جس کے لمس سے وہ مر جائے گی. کچھ چیزوں کو دیکھ کر ہی ان کا زہر رک رک کر اتر جاتا ہے. اور ہانی کوئی وشکنیا نہ تھی کہ اس زہر کو پی جاتی. یار تم بھی نہ. اس نے بیڈ پر رکھی انگوٹھی ایسے اٹھائی جیسے ہار مان لی ہو. اس نے انگوٹھی اس ڈبیا سے نکالی. اس سے انجان ہانی نے وہ بیگ رکھ لیا تھا جو اس کے ذوق کے مطابق نہ تھا. اتنی خوبصورت انگوٹھی واپس کر دی تھی. وہ چونکی اس وقت جب حاشر نے اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی تیسری انگلی میں وہ لال نگینے والی انگوٹھی پہنا دی. ہانی کا جیسے سارا خون نچڑ گیا اس سرخ نگینے میں اتر آیا. تقی کی پہنائی ہوئی انگوٹھی بہت قیمتی تھی، اس لیے وہ عام طور پر اس کو اتار کر سیف میں رکھ دیتی تھی، اور اب منگنی کی انگوٹھی کی جگہ یہ حاشر کی دی ہوئی انگوٹھی جگمگا رہی تھی. یہ کیا بدتمیزی حاشر. حاشر ہنس دیا. شکل دیکھو اپنی یار، ایک انگوٹھی تو پہنائی ہے. اس نے تیزی سے انگوٹھی اتار کر بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھی، ایسے جیسے اس انگوٹھی میں سچ میں کوئی زہر تھا. اس کو اتارتے ہی اس کا رنگ دوبارہ اس کے چہرے پر لوٹ آیا. یار میں مذاق کر رہا تھا. اس نے ہنس کر ٹالنا چاہا. ہم بچے نہیں ہیں کہ اس طرح کا مذاق کرتے پھریں. کم آن یار، اتنا روایتی ہونے کی کیا ضرورت ہے.
جس ملک سے تم آئے ہو وہاں بھی انگوٹھی پہنانے کی رسم کو کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ میری تم سے منگنی ہو گئی ہے؟ وہ کچھ آگے ہو کر سرگوشی میں بولا۔ اس کا تو ایک پل کے لیے سارا خون پھر سے نچڑ گیا، اور پھر جب اس کے چہرے پر کوئی رنگ رہا تو غصے کا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ یار مذاق کر رہا ہوں میں۔ مجھے ایسے مذاق نہیں پسند۔ اچھا نا، اب جانے بھی دو۔ جاؤ یہاں سے، میں خود پیکنگ کر لوں گی۔ اس نے سامان سے دوبارہ دوسرا ڈبہ نکالا۔ یہ میرا کمرہ ہے، پھر میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے ہار ماننے کے سے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ اس نے یہ کہنے کے ساتھ ہی کمرہ چھوڑ دیا تو وہ بھی سکون سے اپنا کام کرنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی کھڑکی کے راستے سے ابھی تک اس کو نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی ہر بات میں ہاں ملانے والی لڑکی اتنی ضدی کب سے ہو گئی تھی؟ وہ اس کے کمرے میں کیسے اتنی مگن بے فکری سے اپنا کام کر رہی تھی؟ وہ ہمیشہ ہی ایسے اس کو اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی تھی اور ہمیشہ ہی اس کی رہے گی۔ اب وہ شادی کر کے رہتی ہے یا نہیں، یہ ہانی کی اپنی چوائس تھی، اس میں حاشر کا کوئی قصور نہ تھا۔ جب ایک بار آپ کا دل ٹوٹ جائے تو زندگی کے سارے اسباق سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ وہ فقط 17 سال کی تھی۔ یہ عمر بھی عجیب ہوتی ہے، دل میں کوئی بس جائے تو لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حاشر اس کو ایک دوست اور کزن سے زیادہ لگنے لگا، کب اس کا غصہ اس کے نخرے ایک ادا سے لگنے لگ گئے تھے۔ مگر زندگی سے بڑھ کر کون اجنبی ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ کسی سیدھی لکیر کی طرح ہمیں چلاتی جائے گی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو جان گئے ہیں، مگر حقیقت میں زندگی سے بڑھ کر اجنبی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کسی بچھو کی طرح ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا ڈنگ تھا اور بڑا بھاری تھا۔ وہ لوگ ابھی ماہم کی شادی سے فارغ ہوئے تھے۔ حاشر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اداسی کے بادلوں نے اس کے آس پاس گھیرا کیا ہوا تھا۔ دل تھا کہ ڈوبے ہی جا رہا تھا، اور خدشے تھے کہ دل کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے۔ اس دن وہ حمزہ سے ملنے آیا تھا، مگر حمزہ وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر پھر سے بے چین ہو گئی تھی۔ ان کے درمیان کسی وعدے کی زنجیر نہیں تھی، ایسے کیسے اس کو سالوں کے لیے جانے دیتی؟ وہ آیا تو اس کے کہنے پر حمزہ کو بلانے کی بجائے اس کو ایک طرف لے گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حاشر۔ حاشر آج کل ہواؤں میں تھا۔ اس کو حمزہ سے کوئی کام تھا، ورنہ وہ اس طرف نہ آتا۔ ویسے بھی جب سے اس نے ثروت کے منہ سے سنا تھا کہ امی ہانی کو تقی کے لائق نہیں سمجھتی تھیں، اس نے اس کو اپنے لائق بھی سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ بولو کیا کام ہے؟ مجھے تھوڑا جلدی ہے۔ میرے لیے بھی جلدی ہے، وہ ایسے مان سے بولی کہ حاشر نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا۔ وہ نیچے فلور کشن پر بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ والی گدی پر بیٹھ گئی۔ مجھے وہاں جا کر بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ یہ بات کرنے کے لیے تم نے مجھے بلایا تھا؟ وہ ایک دم بیزار ہو کر بولا تو اس کا دل ڈول گیا۔ لڑکیوں کے دل ایسے ہی ڈول جایا کرتے ہیں، مگر کوئی دل تک رسائی پاتا ہو تو اس کو دل کی حالت کا علم ہوتا نا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کل اس نے چلے جانا تھا، آج نہیں تو کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے قریب ہی کشن پر بیٹھ گئی اور بہت ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بچپن گزر گیا تھا، اب لمس صرف ایک عام سی چیز نہ تھا، اب یہ روح کا تعلق تھا جو کسی بے روح کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی، دوسری وہ کرنے جا رہی تھی۔ حاشر میں وہ رکی، شرم مانے آ گئی، آنسو تھے کہ جیسے ابھی چھلک پڑیں گے۔ حاشر تم میرے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے ہانی؟ تم میری دوست ہو، بہت اچھی۔ بس وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ بس، مگر جوانی تو اس کی بھی ابتدا پر تھی۔ وہ عام سی لڑکی ہوتی یا خاص، لمس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ دبایا۔ ہانی کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے ہاتھ پھر بھی نہیں چھڑوایا۔ اس نے کل چلے جانا تھا۔ اس نے حاشر کو دیکھا اور اس کا دل جیسے ایک دم ایک عجیب سے احساس سے بھر گیا۔ میں یہی سننا چاہتی ہوں جو میرے دل میں ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں حاشر۔ اب کی بار نہ وہ جھجکی نہ وہ ڈری، بس نظریں جھکی ہی رہی تھیں۔ اس کو لگا کہ اس نے نظریں اٹھائیں تو یہیں پگھل جائے گی۔ حاشر جو شاید کوئی امید بھری بات کہہ بھی دیتا تو وہ وہیں رک گیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہانی، تم پتہ نہیں میری دوستی سے دوسرے مطلب کیوں اخذ کرتی رہیں۔ حاشر اب کی بار نظریں اٹھائی گئیں، مگر حاشر نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ اپنے آپ کو دیکھو ہانی، اور مجھے دیکھو، کہیں سے بھی تمہارا میرا جوڑ ہے۔ میں کچھ عرصے میں امریکہ چلا جاؤں گا، میرا روشن کیریئر ہے، کیا تم میرے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگو گی؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے، نہ کوئی سینس آف اسٹائل، میں کیوں تمہارے جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہوں گا؟ اور اگر کوئی چیز کسی کو پتھر بنا سکتی تھی تو اس وقت ہانی پتھر کی بن گئی تھی۔ مانا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت کلوز ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم جیسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ میں جس لڑکی کو اپنے لیے چنوں گا نا، اس کو پوری دنیا دیکھ کر رشک کرے گی،
और ہانی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ہانی کو دیکھا جس کے چہرے سے خون جیسے نچڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ جو کچھ کہنے والا تھا کسی احساس کے تحت چپ ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بت بنی ہانی کو دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ ہانی جب کمرے سے باہر آئی تو کمرے کے باہر اپنی خالہ، ماں اور حمزہ کو دیکھ کر رک گئی۔ سویرا کے چہرے پر پریشانی، ثروت کے چہرے پر افسوس اور حمزہ کا چہرہ، وہ جان نہیں پائی کہ حمزہ کے چہرے پر کیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ دکھ سے بڑھ کر تھا۔ ان تینوں نفوس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے اس کی حاشر سے کی ہوئی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی شرمندگی کی اتھاہ گہرائی تھی تو ہانی اس میں اتر گئی تھی۔ اس دن ہانی کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ سکھ اور دکھ کا برسوں سے سنگم چلا آ رہا ہے۔ سکھ اپنے آنے سے پہلے ہی دکھ کو انسان کو آزمانے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور دکھ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا۔ یہ دونوں مگر ساتھ بھی نہیں ٹھہرتے۔ رات اور دن کی طرح ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے، اور اب یہ رات جیسے ہانی کی زندگی میں کہیں ٹھہر گئی تھی۔ کسی زمانے میں اس کے دل میں حاشر کے لیے اتنی محبت تھی کہ اس کو لگتا تھا کہ شاید وہ اس کے بغیر مر ہی جائے گی، مگر پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ انسان سب سے زیادہ محبت صرف اپنے آپ سے کرتا ہے۔ جب اس کو چوٹ لگتی ہے تو کوئی بھی عزت رکھنے والا انسان اس بقا کی جنگ میں اپنا زخمی دل بچاتا ہے۔ حاشر سے ملنے والی چوٹ گہری تھی مگر ضروری تھی۔ جب حاشر نے اسے معافی مانگی تو وہ نہ چاہ کر بھی اس کو معاف کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کچھ تو یہ تھا کہ اب جو اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنی تھی تو یہ ٹھیک نہ تھا کہ وہ اس کے خلاف دل میں کدورت رکھتی۔ غلطی اس کی بھی تھی۔ اگر اس نے محبت کر بھی لی تو اس کو اس طرح اظہار کر کے اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر وہ ایک طرح سے حاشر کی شکر گزار بھی تھی کہ اس واقعے نے اس کو اس کی قیمت بتا دی تھی۔ دوسرا کچھ یہ بھی تھا کہ اگر اس واقعے کو بھلا دیا جائے تو وہ ایک طرح سے اپنے پرانے دوست کو یاد کرتی تھی۔ مگر اس نے مخلصی کے ساتھ یہ قدم بڑھایا تھا تو اپنی خاطر نہ سہی، وہ حمزہ کی خاطر ہی سہی اس تکون کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ اور حاشر کی دوستی مثالی تھی، اور جب کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت آیا تو وہ حاشر کی بجائے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ حمزہ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی، مگر اب اس کو حاشر کا رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ حاشر کیا کر رہا تھا، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اب جو گھنٹی اس نے اپنے گلے میں باندھ لی تھی تو اس کو بچانا کیسے تھا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کو مزہ چکھا دیتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ حاشر تھا۔ وہ حاشر جس کے ساتھ اس کا رشتہ بدل گیا تھا، وہ حاشر جس کے ساتھ اس نے کسی زمانے میں محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب وہ کس منہ سے کسی کو بتاتی کہ وہی حاشر اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ اب اچانک اس کو اس میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ ایک بار اس نے امی کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، وہ اپنی آن لائن کلاس لے کر فارغ ہوئی اور امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی سبزیاں بنا رہی تھی۔ سویرا اس وقت بچت بازار سے سبزی لینے گئی تھی اور اب وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں۔ ان کے پیچھے حاشر آیا تھا، اور حاشر کا آنا کبھی اچھا نہیں ہوا تھا، خاص طور پر جب وہ امی کی غیر موجودگی میں آتا تھا۔ حاشر آیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی ملنے آیا تھا۔ اچھا، اگلے مہینے چلے جانا ہے اس نے؟ اچھا ہے تم دونوں کی دوستی استوار ہو گئی۔ میں تو فکر مند ہی تھی کہ حاشر پتہ نہیں کس طرح سے تم دونوں کی شادی پر رد عمل دے گا، مگر اب پوری تسلی ہو گئی ہے میری۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئی اور کافی دیر تک بے خیالی میں مٹر کے دانے چھیلتی رہی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کچرے والی ٹوکری میں مٹر کے دانے ڈال رہی ہے۔ ہانی، سویرا نے پکارا تو اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ میں نے دراصل بات کرنی تھی، اس نے سویرا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس نے اپنی غلطی کو دیکھا تو چھلکے اور مٹر الگ الگ کرنے لگی۔ حاشر کا رویہ آپ کو عجیب سا نہیں لگ رہا؟ اس نے جھجکتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کیا مطلب؟ سویرا نے الجھ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ مجھے بہانے بہانے سے چھوتا ہے، وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ وہ بے خیالی سے مٹر اور چھلکوں کو دیکھے گئی، مطلب کہ ایک دم وہ سب کچھ بھول کر پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ کہیں دور کہیں اس کی دکھتی رگ تھی، اس کی شرمندگی تھی، اس کا شر تھا جو اس کو وہ موضوع دہرانے نہیں دے رہا تھا جو اس کے لیے ممنوع تھا، جو اس کے لیے دل کی صحت کے لیے اچھا نہ تھا۔ اسی لیے اس کا لہجہ خاصا محتاط تھا۔ میری طرف دیکھو ہانی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہاں تشویش اور فکر مندی کے علاوہ ایک تیسرا جذبہ بھی تھا۔ تم ابھی بھی اس کے لیے کچھ محسوس تو نہیں کرتی نا؟ سویرا کو شک تھا کہ ہانی ابھی بھی حاشر کے حصار میں تو نہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ حصار تو حاشر اب پھر سے کھینچ رہا تھا، اور اس وقت یہ حصار بڑے سوچے سمجھے طریقے سے کھینچا جا رہا تھا۔ اس نے ایک شکایتی نظر اپنی ماں پر ڈالی اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ مٹر کے دانے چھلکوں کے حصار میں ہی تھے۔ حاشر کو جیسے خود بخود پتہ چل جاتا تھا کہ ہانی گھر پر اکیلی ہوگی۔ اس وقت وہ ابھی نہا کر نکلی تھی
جب حاشر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ محلہ پرانا تھا تو اکثر امی کہیں جاتی تو باہر سے کنڈی لگا کر محلے میں چلی جاتی۔ وہ کب اندر آیا اس کو خبر نہ ہوئی۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے بے خیالی سے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اٹھنے لگی تو حاشر نے اس کو کندھے سے پکڑ کر اٹھنے نہیں دیا۔ ایک منٹ، مجھے دیکھنے تو دو۔ اس نے اپنے عکس کے پیچھے کھڑے ہوئے حاشر کو دیکھا۔ جب وہ لوگ چھوٹے تھے تو اس کا قد حاشر سے نکلتا ہوا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کتنی چھوٹی، کتنی نازک، کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا بہترین دوست کب آئینے میں دکھتے مرد میں تبدیل ہو گیا تھا جو اس کو صرف ایک عورت کی نظر سے دیکھنے لگ گیا تھا۔ اچھے لگ رہے نا ہم دونوں ساتھ؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر ایسے مسکرایا جیسے ان دونوں کا روز کا معمول ہو۔ اس نے سامنے لگی گھڑی کو دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ کئی لوگوں کی روایت میں 1 کا بجتا 13 بجنے کے مترادف تھا، ایسا انسان جو بدشگونی کی علامت تھا۔ اس کو بھی آج پہلی بار ان تہمات پر یقین ہوا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو حاشر؟ کیا اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ آئینے میں اس کا عکس ایسے ہوا جیسے وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اس کے عکس سے آنکھیں ہٹائے بغیر پیچھے ہوا تو وہ بھی پلٹ گئی۔ یہ سب کیا؟ اس نے معصومیت سے کندھے اچکا دیے۔ ہانی ایک پل کے لیے زد ہوئی مگر پھر ایک گہری سانس لے کر اس کو دیکھا۔ میری منگنی ہو گئی ہے حاشر۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ اب کی بار اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی قیمت گر گئی تھی یا قدر بڑھ گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ انگوٹھی تو میں نے بھی دی تھی تمہیں۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا اور دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حاشر، یہ اگر مذاق ہے تو مجھے ایسے مذاق پسند نہیں ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اس کی آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ حاشر کے مسکراتے ہوئے چہرے سے ایک دم مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تمہیں میں مذاق کرتا ہوا دکھائی دیتا ہوں؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ ہانی نے لاشعوری طور پر اپنے قدم پیچھے کیے۔ مذاق تو تم نے کیا ہے میرے ساتھ، محبت کے دعوے میرے ساتھ اور شادی میرے بھائی کے ساتھ۔ واہ، جب تقی بھائی کا رشتہ آیا ہوگا تو تم نے سوچا ہوگا کہ حاشر کا تو اعتبار نہیں ہے، چلو اس سے اچھا چانس لے لیا جائے۔ حاشر نہ صحیح تو تقی ہی صحیح۔ ہانی کا اس دن کے صبر کا کوٹا پورا ہو گیا تھا۔ صرف یہ چیز واضح تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس پر ناقابل معافی الزامات لگا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور حاشر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ میں نے سوچا تمہیں مجھے چھونے کا اتنا شوق ہے تو میں بھی ذرا چھو کر تو دیکھوں کہ تمہاری گندی سوچ کہاں تک گئی ہے۔ حاشر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور وہ جو اس کے غصے کی توقع کر رہی تھی اس کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگ گئی جب وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ تم کھیل کھیلنا چاہ رہی ہو ہانی؟ اوکے، چلو تمہارے طریقے سے کھیلتے ہیں۔ کھیل؟ تمہیں یہ کھیل لگتا ہے؟ مجھے یہ صرف تمہارا پاگل پن لگتا ہے۔ محبت پاگل ہوتی ہے، تم نے ہی تو کہا تھا، اور آج میں بھی کہتا ہوں کہ عشق مجنوں بنا دیتا ہے، مگر میں کیس نہیں ہوں ہانی کہ تمہاری یاد میں صحراؤں میں بھٹکتا رہوں گا۔ یو آر سک، وہ پھنکاری۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو ہانی، یو آر مائن ہانی، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ وہ بھی اس کے چہرے کے قریب ہو کر اسی کے لہجے میں پھنکارا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہانی کو پہلی بار ڈر لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا اور جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے دروازے تک کا راستہ نظروں ہی نظروں میں ماپا۔ حاشر کی نظروں نے اس کی نظروں کا پیچھا کیا اور جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی وہ ہانی کو اچھی نہیں لگی۔ وہ دونوں ہاتھ کھول کر پیچھے کی طرف ہوا اور دروازے کی طرف سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بھاگنا چاہتی ہو ہانی، تم جا سکتی ہو یہاں سے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم اسے بے وفائی کی سزا سمجھو یا جو بھی۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جو باہر بھاگنے کا سوچ رہی تھی ایک دم اس کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ حاشر، بے وفائی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ جی نہیں، بے وفائی وہاں ہوتی ہے جہاں وفا کا وعدہ کیا ہو۔ تم نے میرے ساتھ وفا کا وعدہ نہیں کیا تھا کیا؟ اگر نہیں یاد تو میں تمہارے میسیجز دکھاؤں جو ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ اس کی بات پر ایک سایہ سا ہانی کے چہرے پر آ گیا اور حاشر ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ سوچو تمہاری اتنی بدنامی ہوگی ہانی، خالہ کا کیا ہوگا؟ تمہاری شادی شدہ بہنیں کیسے اپنے سسرال میں سر اٹھا کر جی پائیں گی اگر میں وہ سب میسیجز سب کو دکھاتا پھروں؟ اس کی بات پر ہانی نے تھوک نکلا۔ جب وہ حاشر کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے میسیجز کرتی تھی تو ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سب میسیجز اس کے خلاف استعمال بھی ہو سکتے تھے۔ حالانکہ ان میسیجز میں صرف محبت کی یقین دہانی اور حاشر کے آنے تک اس کا انتظار کرنے کے لیے وعدوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ وعدے جو اسی کو کاٹنے آ رہے تھے، وہ وعدے جن کو وہ بھول چکی تھی اور آگے بڑھ چکی تھی، مگر حاشر نہ بھولا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنی 17 سالہ ذات کو اپنے سامنے لا کر اس کا گلا دبا دے۔ اس کو شرمندگی تھی کہ وہ کیا تھی۔ اس وقت میں وہ جو سمجھتی تھی کہ اگر یہ سامنے کھڑا لڑکا اس کی زندگی میں نہیں رہا تو وہ مر جائے گی، اب وہی سامنے کھڑا لڑکا اس سے وہی چاہتا تھا جو وہ کسی زمانے میں اس سے چاہتی تھی۔ مگر خواہش بدل بھی جاتی ہے اور یہ خواہش اس کی پشت پر وار کرنے آئی تھی اور مجبوری تھی کہ وہ آہ بھی نہیں بھر سکتی تھی۔ اس نے شکستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔
اس کا رونے کو دل چاہا۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، وہ بہت زیادہ رو لی ہے، اب رونے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تب زندگی اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی 2 آنسو بے بسی سے اس کے گالوں سے نکل پڑے۔ وہ جو کچھ کہنے والا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑوائے، مگر اس کے ہاتھ ہانی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ 2 منٹ کی کوشش کے بعد اس نے کوشش بے سود سمجھ کر چھوڑ دی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی آنکھوں کی لالی اس کی شکست کی گواہ تھی۔ مجھ سے شادی کر لو۔ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے پھر سے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب پھر بھی اس نے نہیں چھوڑے تو اس نے غصیلی نگاہوں سے ایک بار اس کو دیکھا اور اپنے دانت اس کے ہاتھوں میں گاڑ دیے۔ اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب کی بار بھی اس کی آنکھوں میں لالی تھی، مگر اس بار شکست کی نہیں، غصے کی تھی۔ وہ حاشر بھی جانتا تھا اور ہانی بھی۔ وہ کچھ کہنے والا تھا، مگر قدموں کی آہٹ سن کر تیزی سے پیچھے ہوا۔ وہ بھی فوراً اپنے آنسو صاف کر کے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ امی ہی ہوں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے کسی ایسے سوال کا جواب دے جس کے جواب میں ایک طوفان آ جائے۔ یہ اس کا گن تھا، اسی کو صاف کرنا تھا۔ زندگی کیفیت بدلنے کا نام ہے۔ اگر ہر سکھ کے بعد دکھ ہے تو دکھ بھی وقتی ہی ہوتے ہیں۔ انسان ہر وقت ہی یاسیت کی تصویر بن کر نہیں رہ سکتا۔ کچھ دن گزرے تو وہ اس واقعے کو پس پوش ڈال کر سب کے سامنے نارمل بھی ہو چکی تھی، مگر دل کے اندر سے ڈر نہیں جا رہا تھا۔ اب ایسا ہوا تھا کہ اس نے پوری کوشش کر کے حاشر سے بچنا شروع کر دیا تھا، اور تو کچھ نہیں ہوا۔ جب سویرا دوپہر کو سونے جاتی تو وہ ان کے کمرے میں ہی بیٹھ کر کام کرنے لگی تھی۔ اگر حاشر کہیں باہر جانے کا کہتا تو وہ حمزہ کو بھی فون کر لیتی۔ اگر امی سبزی وغیرہ لینے جاتی تو وہ بھی گھر کو تالا لگا کر ساتھ چل دیتی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک بار امی نے پوچھا تو اس نے بہانہ بھی بنا دیا۔ میں نے کچھ عرصے میں چلے جانا ہے تو سوچا کہ کچھ عرصہ اپنی ماں کے ساتھ گزاروں۔ اس نے سویرا کی باہوں میں جھول کر لاڈ سے کہا تو وہ معصوم عورت مطمئن ہو گئی۔ اس دن ہانی کو پتہ چلا کہ وہ کتنی اچھی اداکارہ ہے، مگر وقت تھا کہ حاشر کے حق میں تھا۔ جب حاشر کو کوئی موقع نہ ملا تو وہ شام کو ہی آ گیا۔ وہ ویکنڈ تھا اور حمزہ کا ویکنڈ پر کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ خالہ کو سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کہاں رہتے ہو آج کل؟ دیکھتے ہی نہیں ہو۔ سویرا نے اس کو دیکھتے ہی گلا کیا۔ آیا تھا خالہ، مگر گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ بس میں ذرا بازار یا پڑوس میں ہوتی ہوں۔ دراصل یہ تو اپنے کمپیوٹر میں گم ہوتی ہے، تو میں اکیلے کس سے باتیں کروں؟ سوچ رہی ہوں کہ حمزہ کی بھی کہیں بات پکی کر دوں، ورنہ اس کے جانے کے بعد تو میں بالکل ہی اکیلی ہو جاؤں گی۔ جی بالکل، اگلے سال تو اس نے آپ کی بہن کی بہو بن جانا ہے، وہ مانی کیسی سے بولا۔ ہاں تم آ جاؤ تو بس پھر اس کو رخصت کرنا ہے، تب تک حمزہ کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ لوں گی۔ ہاں بھائی، میرے بغیر بھلا شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مانی کیسی سے مسکرایا تو ہانی کے حواس جواب دینے لگے۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر وہیں بٹھا لیا۔ بیٹھو یار، چائے چھوڑو، تیار ہو جاؤ، کہیں باہر چلتے ہیں، حمزہ کو بھی لے لیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ ان کے لیے یہ کچھ انوکھا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ رہنے دو، حمزہ بزی ہوگا، ویکنڈ ہے، تو تم دونوں چلے جاؤ۔ یہ مشورہ سویرا کی طرف سے آیا تھا۔ حاشر نے ایسے نظریں اٹھا کر ہانی کو دیکھا کہ ہانی اندر تک سن ہو گئی۔ اس نے یہ سب پلان کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے کام ہے امی، وہ بچوں کی طرح پاؤں پٹک کر بولی۔ سویرا نے اس کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ روز ہی کام ہوتے ہیں، کچھ دنوں میں بچے نے چلے جانا ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ جب سویرا کا لہجہ ایسا ہوتا تو وہ سمجھ جاتی کہ اب اس کا کوئی جواز ان پر اثر نہیں کرنے والا۔ میں مدد کر دوں بچپن کی طرح تمہیں تیار ہونے میں؟ بچپن میں جب وہ اپنی امی کا دوپٹہ لے کر ساڑھی بناتی تھی تو حاشر اس کو نکلی کا میک اپ کرتا تھا، پھر وہ حمزہ کو اپنا دلہا بناتی تھی۔ کبھی کبھار حاشر اس کا دلہا بنتا۔ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ کھیل جیسے بچپن کا ہی حصہ بن گیا، کیونکہ اس کھیل میں وہ صرف حاشر کو ہی اپنا دلہا دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر پھر حاشر دوسری چیزوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو ان کے ساتھ کھیلنا اپنی توہین لگتا تھا۔ وہ بھی اچھے زمانے تھے، مگر اب وہ زمانے نہ رہے تھے۔ حاشر یہیں رہو، مجھ سے باتیں کرو۔ امی کی آواز نے حاشر کو وہیں روک دیا، یعنی کہ وہ اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا خالہ، یاد ہے؟ وہ وہیں بیٹھ کر سویرا سے باتیں کرنے لگ گیا۔ ہانی کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے چٹکنے لگا دی۔ اس وقت وہ اس جائے پناہ میں تھوڑی دیر رہنا چاہتی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا وہ اس کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی۔ یہ حاشر پہلے والے حاشر سے اتنا الگ تھا کہ اس کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا پلان کر رہا تھا، مگر جو بھی تھا اس نے اپنی قبر خود کھودی تھی تو اب مرنا تو تھا ہی۔ اس نے تیار کیا خاک ہونا تھا، بس کپڑے بدل کر بال بنائے اور جوتے پہن کر باہر آ گئی۔ وہ جو خالہ سے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سچی خالہ، وعدہ کہ میں اس کو جلدی لے آؤں گا، ویسے بھی میں دوسروں کی طرح اپنے وعدے سے نہیں مکرتا۔
اس نے کن اکھیوں سے اس کو دیکھا تو وہ اس کا مطلب سمجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ امی کو خدا حافظ کہہ کر وہ بھی اپنا بیگ لے کر باہر آ گئی۔ اب خدا ہی اس کا حافظ تھا، اور جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو جیسے وہ پرسکون ہو گئی، کیونکہ جن کا خدا حافظ ہوتا ہے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے باہر گاڑی کھڑی دیکھی تو وہ چونک گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں پیسے اور موبائل پھر سے چیک کیے۔ سچ شکر تھا کہ اس کے موبائل میں کریڈٹ تھا۔ اگر کسی موقع پر اس کو بھاگنے کی ضرورت پڑ جاتی تو اس کے پاس آسرے تو ہونے چاہیے تھے نا۔ ہارشر نے اس کا چونکنا نوٹ کر لیا۔ ہاں، تقی بھائی کی گاڑی ہے، اس نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا کھلا ہوا دروازہ نظر انداز کر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھ بھر کر دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ویسے اس گاڑی کی عادی نہ بننا، میں واپس آ کر اپنی لے لوں گا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ میرے ہونے والے شوہر کی گاڑی ہے، مجھے تو عادی ہونا چاہیے، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ہارشر نے اسپیڈ پیڈل پر پاؤں رکھا۔ وہ پیچھے والی سیٹ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، لڑکھڑا کر ایک طرف گر گئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں یہ تمہارے ہونے والے شوہر کی گاڑی کہیں دے ماروں؟ اس کے الفاظ میں ہی نہیں بلکہ لہجے میں بھی زہر تھا۔ مار دو۔ اس کے الفاظ میں لاپرواہی تھی، مگر اس کا لہجہ اس کے ڈر کی گواہی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہارشر کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ پہلے پہل جب ہارشر نے اسپیڈ تیز کی تو وہ لاپرواہی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھوں نے مضبوطی سے سیٹ کو پکڑا ہوا تھا، مگر جب وہ لوگ مین روڈ پر نکل آئے اور آگے سے مختلف گاڑیاں نکل رہی تھیں تو پھر وہ ہارشر کی ریش ڈرائیونگ سے ڈر گئی۔ بس کر دو ہارشر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جب آگے سے ٹرک گزرا اور ہارشر نے پھر بھی اپنی اسپیڈ ہلکی نہیں کی تو وہ ہار مان کر چلا کر بولی۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے بولا، ساتھ ہی اس کی اسپیڈ ہلکی کر کے گاڑی ایک طرف روک دی۔ آس پاس ایسا کچھ نہ تھا جہاں وہ جا سکے۔ وہ لوگ اس وقت پل پر تھے۔ اترو۔ اس کا یک لفظی حکم اس کے موڈ کا ترجمان تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ یہاں گاڑی کیوں روک دی ہے؟ اس کو لگا ہارشر اس کو وہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابھی بھی بے انتہا بے صبری و تمم میں آنی۔ اس نے اس کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ وہ جو بحث کرنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ جب تک تم آگے نہیں بیٹھو گی میں گاڑی بیچ سڑک سے نہیں ہٹاؤں گا، اس لیے بحث نہیں کرو اور آگے آ کر بیٹھو۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ چپ چاپ آگے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ہارشر نے نارمل اسپیڈ سے گاڑی چلا دی۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ وہ جب گاڑی سے باہر نہ نکلی تو وہ خود ہی دروازہ کھولنے آ گئی۔ یہاں تماشا بناؤ گی کیا؟ وہ کہہ نہ سکی کہ تماشا تو اس نے اس کا بنا دیا تھا، مگر پھر وہ چپ چاپ گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے چل دی۔ جب وہ لوگ کونے سے الگ تھلگ میز پر بیٹھ گئے تو اس نے پوچھا، یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے ہارشر؟ اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے بول ہی دیا، فکر مت کرو، کچھ نہیں کرنے والا، میں بس تمہارے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مینیو سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ہانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کبھی زندگی میں یہی چہرہ اس کی زندگی کا مرکز ہوتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے ہارشر میں کیا دیکھا تھا۔ حمزہ اور ہارشر دونوں اس کے دوست تھے، مگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ حمزہ سے زیادہ قریب تھی۔ وہ دونوں ایک گھر میں بھی رہتے تھے، شاید یہی وجہ تھی، مگر پھر جذبات بدلے تو ہارشر کے لیے بدلے۔ آخر پھر ان جذبات کی قیمت بھی اس نے ہی چکائی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، شاید ریسٹورنٹ ابھی ابھی کھولا تھا، ان کو رات کو آنے کی اجازت نہ ہوتی، مگر اب کی بات الگ تھی۔ امی کو تو تم آئس کریم کھانے کا کہہ کر آئے تھے، تو تم آئس کریم کھا لو، یہاں ملتی ہے۔ ویسے مین کورس سے پہلے ڈیزرٹ اچھی چیز ہوتی ہے کیا؟ خیر زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ مین کورس سے پہلے ڈیزرٹ بھی چل جاتا ہے۔ وہ اپنی اصلی مسکراہٹ سے بولا، وہ مسکراہٹ جس میں اس کی کسی زمانے میں جان تھی مگر اب زہر لگتی تھی۔ اس نے ہارشر کو دیکھا اور اتنا تو وہ جان ہی گئی کہ ہارشر بے انتہا ضدی تھا۔ وہ جتنا انکار کرے گی اس کی ضد بڑھتی جائے گی۔ وہ ابھی سمجھ گئی کہ وہ ہارشر کے لیے ایسا کھلونا بن گئی تھی جس کے ساتھ وہ کھیلنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب جب یہ کھلونا اس کے بھائی کو دیا جا رہا تھا تو اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کو یہ کھلونا واپس چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا، مگر یہاں ایک مسئلہ تھا، وہ کوئی کھلونا نہیں تھی، وہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ جب ہارشر نے یہ واضح کر دیا کہ اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تو اس کو درد بھی ہوا تھا اور اس کا دل بھی ٹوٹا تھا۔ رد کیے جانے کا درد اور ذلت کسی بھی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کی ذات کی نفی کر کے چلا جاتا ہے تو آپ کا کتنی دیر تک ہی اپنی ذات پر سے اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسی ذات کی نفی کرنے والے انسان کو اس کی ذات کے علاوہ کوئی دکھ نہیں رہا تھا، تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قسمت کے اس مذاق پر وہ ہنسے یا روئے۔ مین کورس سے پہلے ڈیزرٹ کھانے والے لوگ اکثر اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ وہ آئس کریم کی بات نہیں کر رہی تھی اور وہ بھی جانتا تھا۔ اس نے ویٹر کو اس کے لیے بھی آرڈر دے دیا تو اس نے اس کو روک دیا۔ چاکلیٹ نہیں، وینیلا لے کر آنا، تمہیں تو چاکلیٹ بہت پسند تھی، اب اچھی نہیں لگتی۔ انسان بدل جاتا ہے ہارشر، اس ہانی میں 5 سال پہلے والی ہانی مت ڈھونڈو۔ اس نے اب کی بار سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں بھی 5 سال پہلے والا ہارشر نہیں ہوں ہانی، تم وہ سب بھول نہیں سکتی۔ وہ ہارشر پاگل تھا جو اتنی محبت کرنے والی لڑکی کا اس طرح دل توڑ کر چلا گیا تھا۔
اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کو اس کی بے وقوفی پر ایک تھپڑ لگا دوں۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں خوشی کی بجائے رونے کا گمان ہو۔ یہی خیال اس کا اس کے ماضی کی ساتھ کے بارے میں تھا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا حاشر، میں تقی کے ساتھ آگے بڑھ گئی ہوں، اور اگر نہیں بھی بڑھی ہوتی تو اس کی بے عزتی کے بعد وہ حاشر کو کبھی نہ اپناتی۔ جو رشتے عزت نفس کو کچل کر بنائے جائیں وہ کبھی خوشی نہیں دیتے۔ کیا تم تقی بھائی سے محبت کرتی ہو؟ اس کا سوال سیدھا تھا، بغیر کسی لکی لپٹی کے۔ محبت تو میں تم سے بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے بے یقینی سے دیکھنے پر وہ ایک پل کے لیے رکی اور دوبارہ بولی، ہو سکتا ہے کہ کرتی بھی ہوں تو تمہاری مسلسل ریجیکشن کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے لیے میرے دل میں کیا تھا۔ میں اس وقت نادان تھی۔ ٹینیج میں انسان کو اپنے جذبے سمجھ میں نہیں آتے۔ مجھے تم اچھے لگتے تھے، میں اس کو محبت سمجھ بیٹھی، یا پھر وہ محبت ہی تھی، مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جذبات کا پانی نہ ملنے کی بنا پر ختم ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایسے کہا جیسے کوئی حساب کا سوال اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور اس نے ہار مان لی ہو۔ اگر محبت تھی تو کیسے ختم ہو گئی؟ حاشر جرا کے موڈ میں تھا۔ یہ فلمیں ڈراموں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں جس میں انسان ایک بیکار سے جذبے سے پوری زندگی لپٹ کر جیتا رہتا ہے۔ اگر بہت دیر تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے تو پودے بھی سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ حاشر، پھر یہ تو ایک جذبہ ہے، اتنا پائیدار کیسے رہ سکتا ہے؟ ویٹر آئس کریم ان کو سرو کر کے چلا گیا تو وہ صرف چمچ ہی ہلاتی رہی تھی۔ تو پھر دوبارہ محبت کر لیتے ہیں، اس بار تو میں ان جذبوں کو پانی، مٹی، کھاد، ہر چیز مہیا کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے بھی اپنی آئس کریم کو چھوئے بغیر کہا۔ وہ بھی جانتی تھی اور حاشر بھی کہ وہ دونوں یہاں کچھ بھی کھانے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک الجھی ڈور کو سلجھانے آئے تھے جو وقت نے اتنی الجھا دی تھی کہ اب اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ حاشر پر امید تھا اور ہانی کو کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ بہت محنت کر کے اس مقام پر پہنچی تھی جہاں وہ تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی خالہ، ماں اور سب سے بڑھ کر اپنی نظر میں سرخر ہوئی تھی۔ اب وہ اپنی پرسکون زندگی میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر اس سامنے بیٹھے انسان کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ ہم تماشا بن جائیں گے حاشر، ہم کسی کہانی کا حصہ نہیں ہیں کہ تقی سے منگنی توڑ کر اس کے چھوٹے بھائی سے کر لوں۔ تم اتنے عرصے باہر رہ کر شاید اپنے ملک کی روایات کو بھول گئے ہو، مگر میں یہاں ہی تھی، میں نہیں بھولی۔ جب اپنی ماں ہی محبت کے اظہار پر آپ کو اٹھتے بیٹھتے تانے دے اور ان کی بہن روز آ کر ان کو بھولنے بھی نہ دیں، تو وہ معاشرہ اب یہ قبول کر لے گا کہ میں اپنی مرضی سے منگنی توڑ دوں۔ تمہیں نہیں لگتا حاشر، جب مجھے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روحان سی ہو گئی۔ آنسو تھے کہ بس چھلکنے کو تیار تھے۔ اس نے تیزی سے چہرہ پیچھے موڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ویکینڈ تھا اور بھیڑ بڑھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں سناٹے جیسے کہیں اندر تک گھر کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جب بہت دیر تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تو وہ بولی۔ حاشر نے ایک نظر اپنی آئس کریم سے اٹھا کر اس کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی۔ اتنی شدت تو اس نے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ آنکھیں اس انسان کی نہ تھیں جو کسی سے محبت کرتا ہو۔ اس نے سر ہلا کر ٹیشو سے اپنے ہونٹ صاف کیے۔ یہ آنکھیں تو اس انسان کی تھیں جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو۔ وہ چپ چاپ چمچ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی اس کی تقلید میں کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے صرف ایک نظر اس کو دیکھا، پھر پورے راستے نظریں سامنے رکھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ آنکھیں جو اس پر نہ تھیں پھر بھی اس پر تھیں، اور وہ اس انسان کی تھیں جو اپنا مقصد پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ انسان کسی جنونی کی طرح آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ جب حاشر نے اس کو مزید کچھ کہے بغیر گھر کے سامنے اتارا تو وہ تیزی سے اتر کر اندر چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ ان آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ہانی کو حاشر کی آنکھوں سے ڈر لگا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، مگر نیند تھی کہ اس کی آنکھوں سے کہیں دور تھی۔ اس نے آج ہانی کو حاشر کی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بظاہر دیکھا جائے تو وہ کوئی انوکھی بات نہ تھی، مگر وہ ان دونوں کو اتنا قریب سے جانتا تھا کہ اس کو یہ کوئی عام بات نہ لگی۔ وہ گیراج سے جلدی آ گیا تھا۔ طبیعت عجیب سی تھی۔ آتے ہی اس کو پتہ چلا تھا کہ ہانی حاشر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ اس کو ان دونوں کا ایسے جانا عجیب لگا۔ دل کے دور کسی کونے میں چھپی ہوئی جلن نے سر بھی اٹھایا، مگر اس نے اس کا سر کچل دیا۔ یہ جلن سوئی کی چبھن کی طرح ہمیشہ ہی اس کے ساتھ تھی اور ہمیشہ ہی اس کے ساتھ رہے گی۔ کسی زمانے میں تھوڑی سی امید دل میں جاگی تھی کہ اس کے دل کی مراد برانے کا شاید کوئی امکان ہو، مگر جب تقی کا رشتہ ہانی کے لیے آیا تو وہ امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ تقی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ اس کی خالہ تقی کا رشتہ ٹھکرا کر اس کو چن لیتی؟ مگر دل کی امیدوں کو کس نے روکا ہے؟ اس کے دل کی امیدیں کسی زرخِ زمین کی پیداوار نہ تھیں کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں کہیں مر جاتی۔ اس کی محبت کا پودا تو اس کی طرح صحراؤں کی زمین کا عادی تھا جو بغیر پانی کے بھی کسی خاردار جھاڑی کی طرح بڑھا ہی جا رہا تھا۔ محبت کا پودا تو خیر وہی تھا، مگر امید ہانی کے رشتہ پکا ہونے کے دن ہی دم توڑ گئی تھی۔
وہ 10 سال کا تھا جب اس کی خالہ اس پر رحم کھا کر اپنے گھر لے آئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ حمزہ کی سوتیلی ماں کا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا۔ زیادہ تر اس کی ماں کے رشتہ داروں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ کبھی کبھار سویرا اور ثروت خالہ ایک ساتھ چکر لگا لیتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنی سوتیلی ماں سے مار کھا رہا تھا جب وہ دونوں ان کے گھر آئی تھیں۔ اسکول نہ جانے پر مار رہی تھیں۔ اس کی سوتیلی ماں ان دونوں کو اپنے سامنے اچانک دیکھ کر منمنائی تھی، مگر ان دونوں پر تو جیسے کسی جن نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں اس کی سوتیلی ماں کو برا بھلا کہہ کر اس کو اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ اس کے باپ نے بھی روز روز کی چک چک سے تنگ آ کر اس کو جانے دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ کم تو وہ بھی نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اس کے دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ سوتیلی ہے، تو اگر کسی بات پر مار اور پھٹکار پڑتی ہے تو وہ اس کا ظلم لگتا، کیونکہ بولنے والی اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہی بات اپنی ماں کے منہ سے بری نہیں لگتی تھی۔ کائنات نے خون کے رشتوں کو ایسے بنا کر رکھا ہے کہ ان کا برا بھلا سب سہ لیا جاتا ہے، باقی سب کے لیے بھلے انسان کا ظرف چھوٹا پڑ جائے، مگر خون کے رشتوں کے لیے گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ اس وقت 10 سال کے بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب 25 سالہ نوجوان کو یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ کچھ سبق زندگی کے سکھائے ہوتے ہیں، اور اس کو زندگی نے بڑے اچھے اچھے سبق سکھائے تھے۔ دونوں خالائیں اس کو لے تو آئیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کس کے ساتھ رہنا ہے۔ ثروت خالہ سویرا سے زیادہ خوشحال تھیں، مگر مسئلہ کالو کا تھا۔ امیر کالو بھی کم نہیں تھے، مگر سویرا نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، کل کو ان کا سہارا بن جائے گا۔ وہ چپ تو ہو گئے، مگر ان کی نگاہیں چپ نہ رہ سکیں۔ جب وہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتا تو ان کی نظر اس کی پلیٹ پر ہوتی۔ کوئی پابندی نہ تھی، کوئی منہ سے کچھ نہ بولتا تھا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، مگر وہ جانتا تھا کہ اپنی اولاد ہی اپنی ہوتی ہے۔ وہ صرف ان کی انویسٹمنٹ تھا جو مستقبل میں کام آنے والی تھی۔ اپنے گھر میں بولنے اور چلانے کا حق تھا، یہاں کس منہ سے بولتا؟ ایک تو بار اس نے واپس جانے کی بات کی تھی، مگر پھر خالہ نے اس کو ایسی شکایتی نظروں سے دیکھا کہ اس کا دوبارہ بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سنا کچھ نہیں تھا تو وہ بھی چپ ہوتا گیا۔ ایک ہانی ہی تھی جو بولتی بھی تھی اور سنتی بھی تھی۔ کچھ محبتیں انسان کی جڑوں تک اتر جاتی ہیں، اور جڑیں اکھاڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ہانی دوسروں کی طرح آنکھیں نہیں دکھاتی تھی، وہ صرف ایک دوست تھی۔ پھر دوست سے بڑھ کر کب اس کے لیے بہت کچھ ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ جب حاشر ہانی کو رد کر کے چلا گیا تو اس دن صرف ہانی کا ہی نہیں بلکہ اس کا بھی دل ٹوٹا تھا، مگر پھر وہی تھا جو ہانی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی خود غرض محبت چاہتی تھی کہ ہانی اس کو دیکھے۔ حاشر وہ اس کے لائق نہ تھا، حمزہ تھا جو اس کے لائق تھا، جس کے لیے اس کو بدلنے کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بدل رہی تھی، بہتر بن رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ہر موڑ پر کھڑا تھا۔ وہ نہ بھی بدلتی، وہ نہ بھی بہتر بنتی، وہ پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی خود غرض محبت کو اس کا بہتر بننا پسند نہ تھا۔ وہ نکما لڑکا جس نے انٹرمیڈیٹ بھی رو دھو کر کیا تھا، وہ جو خود دوسروں کا محتاج تھا، وہ کیسے اس کے لائق ہو سکتا تھا؟ وہ نہ صرف سافٹ ویئر انجینئر بن رہی تھی بلکہ فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھے کاروبار بھی کر رہی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر میں رہ کر خود کو سنوارا تھا بلکہ گھر کو بھی سنوارا تھا۔ پھر جب ایک دن اس نے ایک موٹی سی رقم اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ چونک گیا۔ تم اپنا گیراج کھولنا چاہتے تھے نا؟ ہانی نے کہا تھا۔ ہانی، یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کمیٹی نکلی ہے بھائی۔ کچھ پیسے اس کے پاس جمع تھے، کچھ اس نے ادھار لیے۔ جب سویرا خالہ نے سنا تو خالو سے چھپا کر کچھ رقم دے دی اور اس نے چھوٹے پیمانے پر اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے کرم سے چل نکلا تو وہ کام بڑھتا گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی تو ہانی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہانی کی ریسرچ نے اس کو کتنی چیزوں کی سمجھ دے دی تھی جو حمزہ کے پاس نہ تھی، اور حمزہ کی زندگی کے تجربوں نے اس کو وہ کچھ سکھایا تھا جو ہانی نے نہیں سیکھا تھا۔ اس لیے تو اس دن ہانی کو حاشر کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر، وہ ہانی کے چہرے کے رنگ دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ کچھ تو ایسا تھا جو ان دونوں کے درمیان گزرا تھا، اور وہ جو کچھ بھی تھا وہ خوشگوار نہ تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہانی پر خاص نظر رکھے۔ اس کا کچھ کام بھی ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ وقت اب ہانی کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ کچھ وہ بھی اپنی پڑھائی اور پروجیکٹ کے سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی، مگر اس دن اس نے جلدی آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جب وہ واپس آیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ جو بھی چیز اس کو کاٹ رہی تھی وہ کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں بتائے گی۔ اس نے خود ہی اس سے بات کرنی تھی۔ اس دن وہ کسی کام سے یونیورسٹی گئی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کو لیتا ہوا آئے گا تاکہ اس کو اس سے صحیح سے بات کرنے کا بھی موقع مل جائے، مگر ایک سیکنڈ کے بعد اس نے جو دیکھا اس نے اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جس گاڑی میں بیٹھی تھی وہ تکی کی تھی، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر حاشر تھا۔ وہ اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی کر گیا۔ وہ لوگ گھر ہی گئے تھے۔ اس نے بائک ان لوگوں سے کافی پیچھے روکی۔ ہانی کے چہرے پر غصہ تھا۔ ہانی کچھ کہہ کر اندر چلی گئی تو حاشر بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ یہ دیکھ کر وہاں سے ہی پلٹ گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ دوسری طرف دل تھا کہ وسوسوں میں گھرا ہوا تھا کہ شاید ہانی دوبارہ حاشر کی طرف پلٹ رہی تھی۔ اس نے حاشر کے لیے ہانی کی شدت دیکھی تھی۔ اس نے ہانی کے دل میں حاشر کی محبت کو ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر اب جو حاشر اور ہانی کے درمیان ہو رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا تھا۔
اس دوران اس نے یہ بھی غور کیا کہ ہانی بجھی سی رہتی تھی، نہ صحیح سے کھانا کھاتی تھی اور نہ کچھ خاص بات کرتی تھی۔ بولنا تو اس نے جب سے مصروف ہوئی تھی کم ہی کر دیا تھا، مگر اب تو جیسے وہ بولنا بھول ہی گئی تھی۔ پھر اس دن کی بات تھی، نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ رات کی بات تھی۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دیر سے گھر آیا تھا۔ کچھ وہ اس سلسلے میں بھی مصروف تھا کہ وہ اپنے گیراج کے لیے کار سروس کی ایپ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے مزید سرمایہ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ زیادہ دیر کام کر رہا تھا۔ اس دن بھی اس کو آتے آتے رات کے 12 بج گئے تھے۔ عام طور پر خالہ اس کی منتظر ہوتی تھیں، خاص طور پر اس نے جب سے اپنا کام شروع کیا تھا وہ اس کا زیادہ خیال کرنے لگی تھیں، اور تو اور خالو کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بیٹا اپنا بھی ہو تو کام کرنے والا ہی اچھا لگتا ہے، یہ تو وہ جان گیا تھا، اس لیے انہیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہ تھا، بلکہ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ خود سے جڑی ان کی امیدوں پر پورا بھی اترے۔ اس دن جب وہ گھر آیا تو خالہ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھیں، مگر کوئی اور تھا جو ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا اس وقت جاگنا کچھ انوکھا نہ تھا، وہ اکثر رات دیر تک کام کرتی تھی، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو حمزہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خیریت ہے ہانی، تم اس وقت تک جاگ رہی ہو؟ وہ جو اس سے بچ کر نکل جانا چاہتی تھی نکل نہ پائی۔ ہاں تھوڑا کام تھا، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، کھا کر آیا ہوں۔ باہر سے آتی ملکجی روشنی میں بھی اس کا چہرہ روشن تھا، مگر اس کے باوجود جیسے کوئی تاریکی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ حاشر کے ساتھ کیا قصہ ہے؟ اس نے ادھر ادھر کی بجائے کام کی بات پر آنے کا سوچا۔ وہ حاشر کے ذکر پر ایسے چونکی جیسے کسی جن کا نام لے لیا ہو۔ وہ ایک پل کے لیے سمجھ گیا کہ جس بلا کی وجہ سے ایسی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی اس کا نام حاشر تھا۔ حاشر سے اس کا تعلق بڑا عجیب سا تھا۔ وہ اس کا بہترین دوست بھی تھا اور اس کا رقیب بھی۔ وہ اس کی پرواہ کرتا تھا اور اس کو اس پر شدید غصہ بھی تھا۔ ہاں اگر ہانی بیچ میں نہ ہوتی تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا، مگر ہانی کے ہونے نہیں تو معاملے کو اسی نہج پر پہنچایا تھا۔ اب جب وہ اتنے سال بعد آ کر اپنی دوستی استوار کرنا چاہتا تھا تو حمزہ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ دونوں کہاں کھڑے ہوئے تھے۔ جب چیزیں سالوں پہلے ادھوری چھوڑ دی جائیں تو اس چیز کی توقع کرنا بے وقوفی ہوتی ہے کہ انسان کو وہ چیزیں اسی حالت میں واپس ملیں۔ تبدیلی قدرت انسانی کا حصہ ہے، سو وہ دونوں بھی اور ان کے جذبات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے پر مجبور تھے۔ حاشر، یہ نام ہانی کے منہ سے ایسے نکلا جیسے وہ یہ نام اب لینا نہیں چاہتی۔ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہوئے حمزہ نے دیکھا کہ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حاشر کیسے عجیب سا ہو گیا ہے۔ حاشر اس کے لیے ابھی بھی وہی تھا جو سمجھتا تھا کہ دنیا صرف اسی کے گرد گھومتی ہے، اور اب اس تکون سے باہر آ کر وہ چاہتا تھا کہ ابھی بھی اس تکون کا حصہ بن جائے اور اس کو سب کچھ ویسا ملے جیسا اس تکون کے ٹوٹنے سے پہلے تھا، تو ایسا ممکن نہ تھا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں دوبارہ جڑ بھی جائیں تو وہ پہلی سی حالت میں نہیں رہتی۔ کچن میں چلتے ہیں، وہ یہ کہہ کر اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی بلکہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ حمزہ ہانی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، یہ جیسے کائنات کا بھی بنایا ہوا اصول تھا۔ کچن کا نیوٹرل ایریا تھا جن میں وہ بغیر کسی کو جواب دے ہوئے بات کر سکتے تھے۔ وہ جب ڈائننگ ٹیبل کے الگ الگ کونے میں بیٹھ گئے تو آہستہ آہستہ ہانی نے حمزہ کو ساری بات بتا دی۔ وہ اس کی بات سن کر تشویش میں پڑ گیا۔ وہ ٹھیک تھا، حاشر عجیب سا نہیں ہوا تھا، وہ ابھی بھی وہی تھا جو حمزہ اس کو سمجھتا تھا، صرف اسی تبدیلی کو قبول کرنے والا جو اس کے مطلب کی ہو۔ میں کیا کروں حمزہ؟ ہانی کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے حمزہ کو بامشکل سنائی دی۔ اس کی بات پر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ تم سویرا یا ثروت خالہ کو بتا دو سب۔ اس کی بات پر وہ ایسے بت گئی جیسے اس کے الفاظ میں کرنٹ ہو اور اس کو صرف آواز کے چھونے سے ہی لگ گیا ہو۔ ڈراموں میں جو لڑکیاں ہیراسمنٹ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے سامنے رول ماڈل بن جاتی ہیں تو وہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تمہارے خیال میں اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑے ہونا اتنا آسان ہے؟ کیا کہوں گی میں امی اور خالہ سے کہ حاشر مجھے بہانے بہانے سے چھوتا ہے؟ وہ ان قصوں کو بے بنیاد کر دیں گی، مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گی، تو میں کہاں کی رہ جاؤں گی؟ اب کی بار اس کی آواز بلند ہو گئی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ جو وہ کر رہا ہے ہونے دو گی؟ میں بات کروں گی اس سے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی تھی اور بات کرنے سے حل نکل آئے گا۔ وہ بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ حاشر کا جا کر منہ توڑ دے، مگر وہ اس وقت مجبور تھا، کم از کم صبح تک تو۔ ہانی کی باتوں سے وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ حاشر اب کچھ بھی ہو اس کا دوست نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے جب چننے کی بات آئی تھی تو ہانی کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ تکون میں تینوں سرے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، صرف 2 کناروں کے ملنے کو تکون نہیں کہتے۔ اگلی صبح بھی آ گئی تھی، بلکہ اس سے جلدی ہی آ گئی تھی جتنا حمزہ نے سوچا تھا، اور وہ بغیر ناشتہ کیے حاشر کے روبرو تھا۔ حاشر اس وقت جاگا ہوا نہیں تھا۔ خالہ اس کو بٹھا کر حاشر کو اٹھانے چلی گئی تھیں۔ ان کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ ان کو اتنی صبح صبح حمزہ کے لیے اپنے لاڈلے کو جگانا پسند نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی حاشر دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے آیا۔ آج کیسے آنا ہوا؟ تمہارے پاس تو اپنے پرانے دوست کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔
حاشر کی گلے شکووں کی پرانی عادت نہ گئی تھی۔ وہ پرانا دوست جس کو اتنے سالوں میں ایک فون تو کیا ای میل کرنا بھی یاد نہ تھا۔ اس کی بات پر حاشر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ تمہارے پاس ای میل کا کیا کام حمزہ؟ اور وہ پڑھنے کیا تھا؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ باہر ملکوں کی زندگی کیسی ٹف ہوتی ہے، ہماری طرح تو نہیں کہ کچھ پڑھے بغیر ہی کام چل جائے۔ خالہ فوراً ہی اس کے دفاع کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ کہتا وہ بہت کچھ سکتا تھا مگر خون کے گھون بھر کر رہ گیا۔ وہ بڑی تھیں اور اس کی اپنی جو خاندان میں حیثیت تھی وہ خود بھی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خالہ کوئی فلن نہ تھی مگر مقابل حاشر تھا۔ وہ حاشر کو اتنا بگاڑنے میں کس کا ہاتھ تھا یہ سب وہ جانتا تھا۔ امی ناشتہ تو لے کر آئیں، آج دونوں ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ حاشر نے بات بگڑتی دیکھی تو فوراً ماں کا دھیان بٹا دیا۔ نہیں، کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ وقت دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلو پھر ناشتہ باہر کرتے ہیں، ٹریٹ میری طرف سے۔ حاشر نے لہجے میں زبردستی کی بشاشت بھر کر کہا تو حمزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج ٹریٹ میری طرف سے؟ اب میں اتنا قابل تو ہو گیا ہوں کہ تمہیں اپنے پیسوں سے ناشتہ کروا سکوں؟ اس کی بات پر حاشر اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ یہ تلخی حمزہ کی ذات کا حصہ تو کبھی نہ تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ چلو تمہاری ٹریٹ پھر۔ یہ مصلحت پسندی تو حاشر کی ذات کا حصہ کبھی نہ تھی، شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی بدل گیا تھا، وہ بدلاؤ جس کی حمزہ کو ابھی خبر نہ تھی۔ وہ ایک عام سا کیلنڈر تھا، دن اور مہینے بتانے والا، ہر بار سال کے آخری حصے کی تبدیلی کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والا۔ کاش کیلنڈر انسان کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا بھی حساب رکھ سکتے، مگر یہ حساب تو انسان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہے۔ کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے ہانی نے تلخی سے سوچا۔ جب سے اس نے حاشر اور حمزہ کے بیچ میں ہونے والے جھگڑے کے بارے میں سنا تھا، ایک عجیب سی بے چینی نے اس کی ذات کو گھیرا ہوا تھا۔ جس ہوٹل میں وہ ناشتہ کرنے گئے تھے وہاں کے عملے نے بڑی مشکلوں سے ان دونوں کے درمیان بچ بچاؤ کروایا تھا۔ حمزہ کا ایک بازو فریکچر تھا اور حاشر کی ناک کی ہڈی ٹوٹی تھی۔ کوئی بھی اس جھگڑے کی وجہ کو نہیں جانتا تھا، وہ جانتی تھی۔ حمزہ نے باز پرس کرنے پر اس نے بتایا کہ اس نے حاشر کو متنبہ کیا تھا، مگر دوسری طرف حاشر کا فون آیا تھا اور اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ تقی کے ساتھ کے خواب نہ دیکھے، کیونکہ وہ واپس آئے گا اور وہ امید کرتا ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گی۔ حاشر کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ اس کا ہی فیصلہ لاگو ہوگا؟ کیلنڈر پر بنی تتلیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے تلخی سے سوچا۔ ان تتلیوں کے رنگوں نے اس کی یادداشت کی سلیٹ پر بھی کچھ کھوئے ہوئے رنگ ابھارے تھے۔ حاشر کو بچپن سے ہی تتلیاں پکڑنے کا شوق تھا، حمزہ اکثر ان کے شوق سے خائف رہتا تھا، اور وہ اتنی ہی مسحور۔ اگر حاشر نہ ہوتا تو اس کو کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ تتلیوں کے رنگ اتنے کچے، اتنے ناپائیدار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں پورے جہاں کا تحیر بھرے حاشر کی پوروں پر اترنے والی معصوم تتلیوں کے رنگوں کو دیکھتی جو کسی لاپرواہی کے نتیجے میں اس کے ظالم ہاتھوں کا شکار بنی تھیں۔ وہ تینوں اکثر اپنے گھر کے پیچھے خالی پلاٹ پر اس مشغلے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس خالی پلاٹ پر بے انتہا جھاڑ جھنکار اور جنگلی پھول وغیرہ تھے، اس پر اکثر ہی تتلیاں منڈلانے آ جاتی تھیں۔ حمزہ اس ظالمانہ کھیل میں حصہ لینے سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ ایک بار کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ وہ دونوں ہی اکثر اکیلے چلے جاتے تھے، مگر تتلیاں حاشر ہی پکڑتا تھا۔ وہ بس اس کی پوروں پر اترنے والی رنگوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہاں پر زیادہ تر سبز رنگ کی چھوٹی چھوٹی تتلیاں آتی تھیں جو آسانی سے حاشر کا شکار بن جایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار وہاں پر سیاہ اور نارنجی رنگ کی بڑی تتلی بھی آ جاتی تھی، اور جب وہ آتی تو حاشر ان سب تتلیوں کو چھوڑ کر اس بڑی تتلی کے پیچھے دیوانہ ہوا جاتا تھا، مگر وہ اپنے بڑے پروں کی وجہ سے اونچی اڑان بھرتی اور اس کے ہاتھ میں نہ آتی۔ حاشر تتلی کے پیچھے بھاگتا اور وہ حاشر کے پیچھے۔ جب دونوں بھاگتے بھاگتے تھک جاتے تو وہ کہتی، یہ اتنی زیادہ گرین تتلیاں ہیں تو تم ان کو ہمیشہ کی طرح کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو تو روز ہی پکڑتا ہوں، یہ بلیک والی بٹرفلائی تو کبھی کبھار آتی ہے اور پکڑی بھی نہیں جاتی، تو اس کو پکڑنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ فطرت انسانی کا پہلا اصول ہے کہ جو چیز دسترس سے باہر ہو اس کے پیچھے انسان زیادہ لپکتا ہے۔ ایک دن آخر کار حاشر نے اس سیاہ اور نارنجی تتلی کو پکڑ ہی لیا۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں اسکول میں کچھ دن پہلے بٹرفلائی ایفیکٹ کا سبق پڑھایا گیا تھا۔ حاشر نے اپنی انگلیوں میں پھڑپڑاتی سیاہ تتلی کو دیکھ کر اس سے کہا۔ حمزہ اور ہانی محلے کے اسکول جاتے تھے، جبکہ حاشر کو خالو نے شہر کے بڑے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ ایک سائنٹسٹ لارنس نے پتہ لگوایا تھا کہ اگر آپ تتلی کے پروں کو غور سے دیکھو تو آپ آنے والے طوفان کا کچھ دن پہلے ہی پتہ لگا سکتے ہو۔ ہماری ٹیچر نے بتایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی بار بہت چھوٹا سا عمل بہت بڑے عمل کی وجہ بن جاتا ہے۔ ہانی کے استفسار کرنے پر حاشر نے بڑا مدبر ہو کر جواب دیا۔ اس کے ہاتھوں پر سیاہ اور نارنجی رنگ لگا ہوا تھا اور بے رنگ تتلی اپنی آخری سانسوں کی آزادی کے لیے اس کے ہاتھوں میں پھڑپڑا رہی تھی۔ اس وقت ہانی اگر اس کے پروں کو غور سے دیکھتی تو شاید وہ بھی کسی طوفان کا اندازہ لگا لیتی، مگر وہ تو مسحور ہو کر اپنے اس کزن کو دیکھ رہی تھی جو کتنا کچھ جانتا تھا۔ شاید وہی دن تھا جب ایک اونچا سا مجسمہ ہانی کے دل میں حاشر کا بن گیا تھا۔ بعد میں وہی مجسمہ بت میں ڈھل گیا تھا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر اس مجسمے کے سامنے اس کی اپنی حیثیت اس چھوٹی سی سبز تتلی کی سی تھی، یہ وہ جان گئی تھی۔ مگر نہ جانے کیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے ایسا دیوانہ ہوا جیسے وہ سیاہ تتلی کے پیچھے ہوتا تھا۔
شاید ہانی کی پرواز اونچی ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا، اس نے کل صبح واپس چلے جانا تھا۔ اس کو فی الحال اتنا اطمینان ہی کافی تھا، جب وہ دوبارہ آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال وہ کسی خوف کے بغیر زندگی گزارنے پر شکر گزار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہی تھی، مگر اس طرح تو اس طرح ہی صحیح۔ مگر کاش ہانی اس دن تتلی کے پروں میں چھپے کسی طوفان کی نشانی کو پڑھ لیتی تو وہ اتنی لاپرواہ نہ ہوتی۔ وہ محبت جو خوف میں مبتلا کر دے، رسوائی کا خوف، اپنے آپ کو کھو دینے کا خوف، اپنی ذات کی نفی کا خوف، اور سب سے بڑھ کر پچھتاوے کا خوف، ایسی محبت کا ختم ہونا ہی بہتر ہے۔ وہ خوش تھی کہ حاشر کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ اس دن تو وہ خاص طور پر اس حقیقت کے شکر گزار تھی اور خود کو کتنے دنوں کی پریشانی کے بعد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج حاشر نے واپس چلے جانا تھا۔ وہ سحر کیسی کی عادت نہ تھی، مگر اس دن معمول سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ ابو اور حمزہ تو صبح صبح جلدی اٹھ کر کام پر چلے جاتے تھے اور امی ہانڈی روٹی پر لگ جاتی تھیں، مگر اس دن وہ خالہ کے ساتھ حاشر کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلی گئی تھی۔ انہوں نے ہانی اور حمزہ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ حمزہ نے کام کا بہانہ بنا دیا تھا اور ہانی نے صاف صاف انکار۔ اس یونیورسٹی کا آف تھا تو امی نے اسے اٹھا کر گھر کے کام کاج بتا دیے تھے۔ اس کو معلوم تھا کہ اب امی اتنی جلدی نہیں آنے والی، کیونکہ خالہ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ کسی کو ایئرپورٹ یا اسٹیشن چھوڑنے جاتے تو شام تک گھوم پھر کر واپس آتے تھے۔ وہ کام میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، اس کو لگا حمزہ ہوگا، کیونکہ وہی کچھ نہ کچھ بھول جاتا تھا، مگر دروازے پر کھڑے شخص نے ایک پل کے لیے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ حاشر تھا، دروازے سے ٹیک لگائے اس کو ہائی کا اشارہ کرتا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ اس کو بت بنے دیکھ کر وہ خود ہی ایک طرف سے ہو کر اندر چلا گیا۔ اس کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جو ہانی کو ڈرا رہا تھا۔ تم تو جا رہے تھے؟ اس وقت وہ ہانی کی بنائی ہوئی پینٹنگ دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلا گیا ہوں۔ میرے سارے گھر والے مجھے اپنی طرف سے ایئرپورٹ چھوڑ کر آ چکے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم کہ میری فلائٹ تو کل شام کی ہے۔ اس کی نظریں ابھی بھی اسی پینٹنگ پر تھیں۔ وہ پینٹنگ ایک رات کی تھی جس میں 14ویں کا پورا چاند نکلا ہوا تھا، اور اس پورے چاند کی روشنی میں ایک بھیڑیا چلا رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں اس بھیڑی کے نقش و نگار کے بجائے صرف اس کے سائے کو سیاہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس کو ٹین ایج میں اس طرح کے نظارے مسحور کرتے تھے، مگر امی کو یہ پینٹنگ نری نحوست لگتی تھی، مگر پھر بھی اس نے ضد کر کے یہ پینٹنگ اپنے لاؤنج میں لگا لی تھی۔ حاشر کی نظریں اس پینٹنگ کی چاندنی میں چمکیں۔ اس پل ہانی کو بھی وہ پینٹنگ نحوست کی نشانی لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ دانستہ اس سے دور کھڑی رہی۔ وہ حاشر کے جنون کو جانتی تھی۔ اس کی باتیں اس کو خطرے کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ شروع سے ہی ذہین انسان تھا، ہانی سے بھی زیادہ ذہین، وہاں تک سوچنے والا جہاں تک ہانی کی سوچ نہ جاتی تھی۔ اس کو کوئی اندر سے زور زور سے چلا کر وہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہا تھا، مگر وہ اپنی کمزوری کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا مطلب اور میرا مقصد صرف اور صرف تم سے وابستہ ہے۔ میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم اپنے کہے سے مکر جاؤ، تو پھر میں اس بات پر مہر لگانے آیا ہوں کہ… وہ اس کی طرف مڑا اور بولتے ہوئے آگے بڑھتا گیا، پھر ڈرامائی انداز سے اپنا جملہ روکا۔ اس کے قریب آنے پر ہانی الٹے قدموں پیچھے ہوئی، مگر پیچھے کی طرف کچن کا کاؤنٹر تھا، اس کی کمر ٹھنڈے ٹائل کے ساتھ مس ہوئی تو وہ وہیں رک گیا۔ حاشر مزید 2 قدم آگے آیا۔ تم میرے علاوہ کسی کے لائق نہ رہو، تقی کہ تو بالکل نہیں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہانی کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کی بار ہانی کی آواز میں خوف چھلکا۔ جو تم سمجھ گئی ہو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کیچر سے اس کے بال آزاد کیے اور پھر بکھرا دیے۔ اس نے ایک لمبا عرصہ گھر سے دور ایک آزاد ماحول میں گزارا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے کہانی میں رنگ کہاں سے بھرنا سیکھ لیے تھے۔ تم… اس کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ خوف نے اس کو اپنی جگہ جما دیا تھا۔ وہ تو اس کے بچپن کا ساتھی تھا، اس میں اتنا کٹھور پن بھلا کہاں سے آ گیا؟ یا کٹھور تو وہ بچپن سے ہی تھا، وہی تھی جو ان تتلیوں کے کچے رنگوں سے اتنا مسحور ہو جاتی تھی کہ ان کا مردہ وجود اس کی نظروں سے اوجھل ہی رہتا تھا۔ اب حاشر کو اس کے رنگ درکار تھے۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، مگر تقی کو ایسا ہی لگے گا جیسے تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ تیزی سے اس کو دھکا دے کر اندر جانے لگی تو اس نے زور سے اس کی کلائی دبوچ لی۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر حاشر کے کسرتے جسم کے سامنے وہ بے بس تھی۔ اچھی بات ہے، جتنا احتجاج کرو گی کہانی میں اتنا ہی رنگ بھر جائے گا۔ اس کے دماغ نے سمجھایا کہ اس کو اپنے جذبات قابو میں رکھنے چاہیے۔ اس کو اپنا دماغ اور جسم قابو رکھنے کی ضرورت تھی، مگر دونوں تھے کہ فطری طور پر بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ دوسری طرف حاشر تھا کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہونٹوں پر تپا دینے والی مسکراہٹ لیے اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دلچسپ نظارہ ہو۔ پھر دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔
یقیناً تقی ہوگا. میں نے اس کو بولا تھا کہ تم مجھ سے کچھ ناراض ہو تو وہ ایئرپورٹ سے سیدھا آ کر سب سے پہلے تمہیں منائے. وہ اسی کام سے آیا ہوگا. آخر ہماری کہانی میں ویلن کا کردار تو انہوں نے ہی ادا کرنا ہے. وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس آ کر بولا. ہانی کہاں ہو اور یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اب کی بار آواز گھر کے اندر سے آئی تھی. ہانی نے کچھ کہنا چاہا مگر حاشر نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی. غلطی سے بھی میرا نام مت لینا. کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا. اگر کسی چور ڈاکو کا لیا تو شاید تھوڑی عزت رہ جائے گی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حاشر پیچھے کی طرف ہو کر ان کے ڈرائنگ روم میں بھاگ گیا جس کا دروازہ باہر پچھلی گلی کی طرف کھلتا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتی سامنے دنیا جہان کی بے اعتباری لیے تکی کھڑا تھا. میں نے کسی مرد کی آواز سنی تھی. کون تھا یہاں؟ اور ہانی جان گئی کہ اس کے رنگ حاشر کے پوروں پر رہ گئے تھے. بہت پہلے ہانی نے بچھو کے متعلق ایک کہاوت سنی تھی کہ وہ اپنی فطرت سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان کی فطرت میں ہی ڈنگ مارنا لکھا ہے. چاہے ان کے ساتھ جتنی بھی مہربانی کر لی جائے وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتے. حاشر نے ایک بار پھر سے اس کی زندگی میں بچھو کا کردار ادا کیا تھا. اگلے کچھ ماہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے. اس کے آس پاس بے اعتباری کی فضا سردی کی دھند کی طرح پھیلی ہوئی تھی. گھر پر کوئی اس کو بلانے کا روادار نہ تھا. محلے میں الگ سے چیمگوئیاں ہو رہی تھیں. ویسے بھی عرصہ ہوا تھا ان کو کوئی چٹپٹا سا موضوع نہیں ملا تھا. ہانی کی صورت میں فون کو میسر آ گیا تھا. امی کو اس کی بات کا کوئی یقین نہیں تھا. اچانک ہی انہیں ماضی میں ہانی کا حاشر سے کیا گیا اظہار محبت یاد آ گیا تھا. شادی شدہ بہنوں کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے سسرال کا معاملہ تھا. ابو یقین اور بے یقینی کے درمیانی کیفیت میں تھے. ان دونوں کا ایک ہی سوال تھا کہ اگر حاشر اس کو ہراس کر رہا تھا تو اس نے کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں. وہ ان کو کیسے بتاتی کہ ایک لڑکی کے ہراسمنٹ کے معاملے میں ہزار خدشے ہوتے ہیں. خاص طور پر ہراساں کرنے والا ایک جانا پہچانا شخص ہو, بظاہر شریف اور دیکھا بھالا, جس کے متعلق آپ کو خدشہ ہو کہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اندر سے یہ شخص کتنا گھناؤنا روپ لیے ہوئے ہے. بغیر کسی ثبوت کے وہ اس کا نقاب کیسے اٹھاتی؟ وہ اس کے ساتھ تو اس کی ماسی کی خطا بھی تھی مگر ان سب شکوک و شبہات کی دھند کے درمیان ایک حمزہ تھا. وہ کسی سورج کی طرح دھند کی تبیز چادر کو اس کے ارد گرد سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا جس کا یقین اس سورج کی طرح ہی روشن تھا. اس نے مجھے بتایا تھا حاشر کے متعلق. اس نے امی اور ابو سے نہ جانے کیا کچھ کہا تھا. اس کو نہیں معلوم کہ ان کو اس پر مکمل اعتبار آیا یا نہیں مگر وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہو گئے تھے. ایک وہی تھا جس نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا, نہ کوئی وضاحت نہ کوئی سوال. ایک وہی تھا جس نے اس کو دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ دیا تھا ورنہ وہ شاید آخری سیمسٹر کی تیاری نہ کر پاتی. کچھ بھی تھا وہ ایک حادثے کو دل سے لگا کر اپنی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں کر سکتی تھی. جس روز وہ ڈگری اور جاب کی خوشخبری لے کر گھر آئی تھی اس نے خالہ اور تقی کو اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے پایا تھا. جن دوستوں کے ساتھ اس نے شام تک کا وقت گزارا تھا ان میں سے ایک نے تقی سے رابطہ کیا تھا. اس نے تقی کو سب کچھ بتا دیا تھا. مجھے حیرت ہے میری اولاد اور مجھے اس کی فطرت کا علم ہی نہ ہوا. خالہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھیں مگر وہ کچھ سنے اور ان کو سلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی. آپا پھر تمہارے رشتے کا کہہ رہی ہیں. ان کے جانے کے بعد امی اس کے سامنے تھیں. وہ سرخرو ضرور ہوئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ واقعہ کوئی بھولنے والا نہ تھا. سب سے بڑی بات کہ حاشر ان کا بیٹا تھا. وہ کبھی نہ کبھی ضرور واپس آئے گا اور وہ اس کے زہر سے پناہ چاہتی تھی. تقی سے منگنی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. وہ غلطیاں دہرانے پر یقین نہیں رکھتی تھی. اس نے امی کو صاف انکار کر دیا. امی کو تشویش تھی کہ اس کے علاوہ اس سے شادی کون کرے گا. کوئی نہ کرے مگر میں اپنی زندگی کسی ڈر کے ساتھ نہیں گزار سکتی. پہلی بار اس کے لہجے میں مضبوطی چھلکی. حاشر کا مجسمہ کب سے ٹوٹ چکا تھا. تقی کا بھی آج گر گیا. تقی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ذات کے گرد بنا بت بھی گرا دیا تھا. وہ مجسمہ جو اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے بنایا تھا, یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنی پرفیکٹ ہے. اس کے ساتھ اس کے جیسا ہی ایک پڑھا لکھا پرفیکٹ انسان جچتا ہے. مگر یہ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے بھلا؟ یہ بھی ایک طرح کا بت ہی ہوتا ہے جو دنیا والوں نے رشک کرنے کے لیے اپنی نظروں کے سامنے بنایا ہوتا ہے. ایک بہترین انسان, ایک آئیڈیل جو بنیادی طور پر ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لیس ہو, جس میں کوئی خامی یا کھوٹ نہ ہو, اور جیسے ہی کوئی خامی اس مجسمے میں ان کو دکھائی دیتی ہے وہ جھٹک کر ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس نے اپنے آپ کے لیے بنایا ہوا اس پرفیکشن کا مجسمہ توڑ دیا. اس نے کسی آئیڈیل کی تصویر نہیں بننا تھا, کسی کے لیے رشک و حسد کا مجسمہ نہیں بننا تھا. اس نے صرف فانی ہی رہنا تھا. اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کو پہلی بار اپنی ہی نظر سے دیکھا تھا, دنیا کی عینک سے نہیں. یہی وجہ تھی کہ کتنے دنوں بعد وہ مطمئن تھی اور کھل کر مسکرائی تھی. حمزہ اس شام آیا تو ہانی کو کچن میں چکن ونگز مسکرا کر کھاتے ہوئے پایا. نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حمزہ کے اندر سے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ تقی کا رشتہ دوبارہ اس کے لیے آیا تھا. دل تو کب کا اس سے دستبردار ہو گیا تھا مگر پھر بھی تکلیف تو ہوتی ہی تھی. کیا ہوا, بہت خوش ہو؟ سنا ہے خالہ کی پھر سے بہو بننے کی تیاری ہے. وہ بظاہر موڈ کو خوشگوار بنا کر بولا. ہانی نے اس کو غور سے دیکھا. ونگز پلیٹ میں رکھ کر ہاتھ جھاڑے. خالہ کی بہو بننا ہے مگر اپنی دوسری خالہ کی. حمزہ جو کھانے کے لیے پتیلی میں جھانک کر
دیکھ رہا تھا کہ کیا پکا ہے۔ اس کا ڈھکن اٹھاتا ہاتھ چونک کر رک گیا، ایک دم اس کی طرف پلٹا۔ کیا مطلب؟ سوچ رہی ہوں کہ جو غریب اور مسکین سا لڑکا ہمارے گھر رہتا ہے اس کو اپنا پرپوزل بھجوا دوں۔ حمزہ ایک پل کے لیے ایسا ہو گیا جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہانی کیا کہہ رہی ہے۔ کچھ باتوں کے مفہوم انسان ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے گول گول باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہانی۔ وہ چپ چاپ پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ اس نے اس کے اپنے سامنے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر اس کے سامنے بیٹھا تو وہ اس کے اپنی طرف دیکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ کچھ لمحوں بعد بھی اس کی نظریں اپنی پلیٹ سے نہیں ہٹیں تو وہ خود ہی بول اٹھی، حمزہ میری طرف دیکھو۔ حمزہ اس آواز سے پلٹ کر کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کی محبت کی انتہا تھی کہ وہ اس کی التجا کو بھی حکم سمجھتا تھا۔ حمزہ نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو ہانی کی بھوری آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر ابھرا۔ میں نے اپنے جذبات ایک غلط انسان پر لٹائے تھے اور اس کا مجھے پورا پچھتاوا اور شرمندگی ہے۔ میں چاہوں بھی تو اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی اور نہ ہی بدلنا چاہتی ہوں۔ اگر حاشر کے ساتھ اظہار محبت والا واقعہ نہیں ہوا ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ بدلی ہوئی بہتر ہانی نہ ہوتی۔ اس واقعے نے میری زندگی کی ترتیب بدل دی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، بٹرفلائی ایفیکٹ۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مگر اب جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی ضروری تھا۔ جیسے پانی سے گند ایک طرف فلٹر کیا جاتا ہے، اس واقعے نے میری زندگی سے بھی غیر اہم لوگوں کو فلٹر کر کے نکال دیا ہے۔ اس شفاف پانی میں مجھے اصلی ہانی دکھائی دیتی ہے جو ایک مخلص اور اچھے انسان کا ساتھ چاہتی ہے۔ اگر تم ہاں کر دو گے تو اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے، ورنہ الگ الگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ۔ وہ حمزہ کے چہرے پر کچھ دیکھ کر رک گئی۔ اوہ میرے خدایا، تم رو رہے ہو؟ حمزہ نے اس کی بات پر تیزی سے آنکھیں رگڑیں اور مسکرا کر بولا، نہیں، اس خواب کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ خواب نہیں ہے بے وقوف۔ اس نے چکن ونگز کا ڈبہ اس کی طرف پھینکا جسے اس نے کیچ کر لیا۔ اچھا تو پھر میں خالہ خالو سے خود تمہارے رشتے کی بات کروں اور اگر انہوں نے مجھے تمہارے لائق سمجھا تو تم دنیا کی نظروں سے خود کو دیکھو گے۔ نہیں، یہ سب کچھ صحیح طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر وہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ ہم شادی کے بعد یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ تم فرار چاہتی ہو؟ ہاں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ فرار کو ہم نے بہت بری چیز بنا دی ہے، مگر زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس کو بری یادوں کے ساتھ آسیب زدہ ہو کر نہیں گزارنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں اس کا برا تجربہ بول رہا تھا جس کو اس سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ خوشگوار یادوں میں بدلنا چاہتی تھی وہ، اور وہ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا عام سا انسان بے حد خاص تھا جو ایک سونے کا دل رکھتا تھا، اور ہانی اب کی بار حسین چہرے کے بدلے میں اس دل کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ آج بہت دنوں بعد حاشر کے نمبر پر امی کی کال آئی تھی۔ آخری بار کال انہوں نے حاشر کو باتیں سنانے کے لیے کی تھی۔ اپنا راز کھلنے پر اس کو تفتیش بہت ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ ہانی کی طرف سے مطمئن تھا کہ وہ کہیں نہیں جانے والی۔ مگر امی کی اس دن کی کال نے اس کو ہلا دیا۔ شادی کر رہی ہے وہ حمزہ کے ساتھ۔ میں نے تقی کا بھی رشتہ دوبارہ دیا تھا، مگر نہ جانے اس کو کس بات کا غصہ تھا، صاف انکار کر دیا۔ امی کچھ اور بھی کہہ رہی تھیں مگر اس کے دماغ میں چائیں چائیں ہو رہی تھی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ آخر وہ کیسے حمزہ کا پروپوزل قبول کر سکتی تھی؟ وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، معمولی سی ورک شاپ چلاتا تھا، نہ ہی اپنا گھر ہے اور نہ ہی کوئی پرسنالٹی۔ حاشر کے مقابلے میں حمزہ کی حیثیت ہی کیا تھی؟ مگر کچھ سوچ کر حاشر مطمئن ہو کر کھل کر ہنس دیا۔ ہانی کون ہوتی ہے؟ حاشر کو رد کرنے والی؟ وہ خود اس کو رد کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ربیہ کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنا دے۔ ایک مشہور اخبار میں کام کرنے والی خوبصورت اور دل نشین ربیہ کے سامنے ہانی کی حیثیت ہی کیا تھی؟ آخر وہ تھی تو معمولی سی لڑکی جو حمزہ جیسے قبول صورت اور معمولی انسان کو ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ربیہ کا نمبر ملانے لگی۔ اس کی سوچ پر تقدیر بہت زور سے ہنس دی۔ یہ تھا حاشر کا عشق اور اس کے جنون کی انتہا، دنیا کی اینک اور اس کا لگایا ہوا ترازو۔ ختم شد۔